السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں فائزہ افتخار کا ناول، جس کا نام ہے آنکھوں سے میری دیکھو۔ فائزہ افتخار بہت اچھی رائٹر ہیں، میری موسٹ فیوریٹ ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر آنکھوں سے میری دیکھو۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے اسے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں موجود نہیں۔ خود کو تنہا پاتے ہی اس پہ چھائی گھبراہٹ عروج پہ جا پہنچی تھی۔ حلق خشک ہونے کو تھا۔ نرمین باجی جاتے جاتے اسے کمرے میں موجود جو ضرورت کی ہر چیز کے بارے میں بتا گئی تھیں، لیکن پھر بھی اس کی ہمت نہ ہوئی ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے کی۔ کچھ منٹ کے بعد بھاری آنچل کی جھولی سے نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کر اسے کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کیا، اور پھر اس کے سجے سورے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجا نازک پیر ٹھنڈے ماربل پہ پڑا اور ایک سرد سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ ساتھ ہی بھاری پازیبیں چھنک چھنک گئیں۔ اب تک اسے جس راستے سے گزار کر یہاں اس کمرے تک لایا گیا تھا، وہاں اس نے دبیز قالینوں کی نرمی ہائی ہیل کی سینڈل کے باوجود محسوس کی تھی، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خوش رنگ قالینوں پہ بکھری پھولوں کی پتیاں بھی دیکھی تھیں، اور اب وہ قدرے حیرت کے ساتھ ننگے پیر کے نیچے سرمئی جھاگ کا سا چمکدار سنگی فرش دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پہ بھی وہ آرائش مفقود تھی جو عموماً دلہنوں کے استقبال کی غرض سے کی جاتی ہے۔ ویلوٹ کا ڈارک گرے کور بچھا تھا، جس کے وسط میں اور سرہانوں کے اوپر ایک انتہائی جاندار سا گلاب کا پھول پرنٹ تھا۔ جاندار اس لیے کہ دور سے ہی اس کی پتیوں پہ پڑے شبنم کے قطروں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ اسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اس مخملی نقش پہ انگلیاں پھیریں۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے خوشنما گلدان میں تازہ گلاب خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ فضا میں ان کی خوشبو اس طرح رچی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بدن سے اٹھتی اوپٹن مہندی اور عطر کی مہک مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ سندل اور چمیلی کے عطر میں گوند گوند کے یہ اپٹن اسے اس کی بچپن کی سہیلی نازوں نے 3 دن تک لگایا تھا، اور ہاں، اس کے آنسو بھی تو اس میں گندے ہوئے تھے، اسے اشکوں کے موتی تحفے میں دینے کے سوا اور وہ کیا کر سکتی تھی۔ حالانکہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ نازوں کے آنسو اسے کتنی طمانینت دے رہے تھے، اسے یہ سوچ سوچ کر تسکین ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے اس بھری دنیا میں اس کی رخصتی پہ رونے والا۔ نازوں کی یاد نے خوشنما کو پھر سے اداس کر دیا۔ آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ اس نے مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو نرمین باجی نے کسی لڑکی سے کہہ کر اس کا میک اپ درست کروایا تھا۔ ایک تو رخصتی کے بعد وہ پورے 4 گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچی تھی، اور ویسے بھی میک اپ کون سا بہت عمدہ ہوا تھا۔ نازو اپنی بھابھی کے ساتھ اسے محلے کے جس بیوٹی پارلر لے گئی تھی وہ بس یوں ہی سا تھا جیسا کہ چھوٹے شہروں کے پرانے محلوں میں ہونا چاہیے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ علاقہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں تھا۔ آدھی سے زیادہ تیاری کے بعد اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ چونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل تھا، اس لیے فنیشنگ ٹچز لالٹین کی روشنی میں دیے گئے۔ تب اسے پہلی بار اپنی لاپرواہی اور لاتعلقی پہ غصہ آیا۔ جب سے اس کی شادی طے پائی تھی دل مرا مرا سا تھا۔ اماں کی موت نے ہر چیز سے بیزار تو پہلے ہی کر رکھا تھا، اوپر سے یہ آنن فانن شادی مزید بوکھلا گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، اس کے ہاتھ میں تھا ہی کیا جو وہ کوئی فیصلہ کرتی۔ سب معاملات تقدیر پہ چھوڑ کر وہ یوں الگ تھلگ ہو گئی جیسے یہ شادی اس کی نہیں کسی اور کی ہو رہی ہو۔ محلے اور خاندان کی عورتیں اس کی شاندار بری اور بارات کے ساتھ آنے والی بیگمات کے بارے میں کیا کیا تبصرے کر رہی تھیں، اسے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ نازو نے اس کے روسی لباس اور بیش قیمت زیورات کی تعریف میں کیسے کیسے قصیدے پڑھے، اسے پرواہ نہ کی، بت بنی آنے والے وقت کا انتظار کرتی رہی۔ اور تب پہلی بار اسے اپنی یہ کوتاہی کھلی۔ جب شادی کرنی ہی تھی تو ذرا ڈھنگ سے دلہن بھی بن جاتی، اب اچھا تماشا لگے گا میرا۔ وہ مایوس تو پہلے ہی تھی، مستقبل سے اب نا امید بھی ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی تھوبڑا کچھ خاص نہیں، اوپر سے اس 8ویں فیل بیوٹیشین نے اندھیرے میں ڈامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہ جانے کیا لیپا پوتی کی ہے۔ مجھے اپنی تو نہیں، نرمین باجی کی فکر ہے، لوگ انہیں ہی باتیں سنائیں گے۔ آخر اپنے دیور کے لیے میرا انتخاب انہیں نے کیا ہے، چلو اچھا ہے، اب بھگتیں اقربا پروری کا خمیازہ۔ بڑا شوق تھا اپنے سسرال میں مجھے کھپانے کا۔ اسے بے ڈنگے پان سے آنچل کا پلو گز بھر آگے لٹکا لیا۔ کوئی ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میخوں کی طرح ٹھونکی پینے کامیاب نہ ہونے دیتی۔ باجی کو نازو سے واردات کی تفصیل ملی تو انہوں نے معاملہ سلجھا لیا۔ گھر آتے ہی پہلے اس کا حشر درست کروایا اور پھر مووی بنوائی، اور اب جاتے جاتے وہ اس کی خاصی تعریفیں کر کے گئی تھی۔ خوشنما کی ساس تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی ننند۔ رشتے کی ممانیوں چچیوں نے خوب تبصرے کیے، ملا جلا سا رد عمل تھا، تعریف بھی، پینڈو ہونے کا ہلکا سا طنز بھی، اور یہ جملہ تو تقریباً ہر سسرالی آنٹی نے ادا کیا۔
ہاں بھئی، ساس سر پر نہیں، سسر لا تعلق دیور کی منہ چڑھی بھاوی ہے، اس لیے لے آئی اپنی مرضی سے اپنے ہی خاندان کی لڑکی، ورنہ اپنے نصیب کو کوئی کمی تھی لڑکیوں کی؟ خاندان میں اور خاندان سے باہر ہزاروں رشتے تھے، خود لڑکے کے ہی مزاج نہ ملتے تھے، اتنی اونچی پسند تھی، اب نہ جانے کیسے بھابھی نے قابو کیا ہوگا۔ خوشنما کا کمزور سا دل دھڑک دھڑک جاتا، یہ بے لاگ تبصرے سن کر، اور پھر ایک باروب سی آواز نے ان تمام سرگوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں بچی کو گھبرائے دے رہی ہو یوں ارد گرد جھمگٹا بنا کر؟ اس کے سر پر چڑھی تمام خواتین اپنی 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 جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ باجی نے تعارف کرایا، خوشی یہ نانو ہے، امی کے بعد انہی نے اس گھر کو اور ہم سب کو سنبھالا ہے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکیں۔ اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، ایک مشفق ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں لبوں سے برسنے لگیں۔ دعا میں بھی اپنی ہی ایک طاقت ہوتی ہے، اسے یکایک تقویت کا احساس ہوا اور سن ہوتے بدن میں زندگی کی نئی لہر دوڑی۔ اس نے مشکور نگاہوں سے نانو کو دیکھنا چاہا۔ آنچل کی سنہری اوٹ سے ایک نورانی سا ہیولا نظر آیا تھا، کون جانے یہ دعائیں کتنی با اثر ہیں۔ کمرے کی تنہائی اسے پھر سے کمزور کرنے لگی، اجنبیت کا احساس ہر احساس پہ حاوی ہو گیا۔ میرے پلو میں ماں کی دعا تو ہے ہی نہیں، اس بات کا ملال اسے کئی محرومیاں دے گیا۔ ماموں ممانی خالو کتنے لوگ جمع تھے ودائی پہ، لیکن کسی کے ہاتھ نے سر پہ ٹھنڈا سایہ نہ کیا، کسی کے لبوں نے سدا سکھی رہنے کی نوید نہ سنائی۔ سب کو اس کی رخصتی کی جلدی تھی، جیسے ناکارہ اور سڑی ہوئی بدبودار چیز کو لوگ جلد از جلد باہر پھینکنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اسے تو آنے والے وقت سے بھی کوئی خوشکن امید نہ تھی، اور اس کا خدشہ شاید سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے کی سادگی مکین کی سرد مہری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے ایک بار گرد و پیش کا تفصیلی جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ کمرہ وسیع بھی تھا اور خوبصورت بھی، لیکن کسی بھی طرح ایک نئی دلہن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی جھلک ہر چیز میں نمایاں تھی، جس نے اسے اور متوحش کر دیا۔ ہلکے سرمئی ماربل کے فرش کے کناروں پہ سیاہ پٹی کی ٹائلیں نصب تھیں۔ کمرے کے وسط میں مختصر سا سیاہ قالین گہرے سرمئی ڈیزائن سے سجا عجیب پرشکور لگ رہا تھا۔ سفید دیواروں پہ ہلکے سرمئی پردے لٹک رہے تھے، جن میں سلور پتیوں کی بیلیں اور اوپر کو بل کھاتی جا رہی تھیں۔ آئرن روڈ کا جدید اسٹائل کا بلیک فرنیچر تھا، نازک سی عجیب و غریب ڈیزائن والی چیئرز اور ڈریسنگ ٹیبل۔ آئرن روڈ کا ہی یہ بڑا سا بیڈ تھا، فرنیچر کے گہرے سیاہ رنگ میں سلور کلر کا امتزاج تھا، چمکتے ہوئے سلور نازک پتے جا بجا نقش تھے۔ دیواروں پہ آرائشی اشیاء مفقود تھیں، وقت میں ایک خوبصورت پینٹنگ ٹنگی تھی، تو دائیں طرف کی دیوار پہ چیئرز کے عین اوپر نصیب کی تصویر سجی تھی۔ اس نے غور سے تصویر کو دیکھا، ایسی ہی ایک تصویر اسے شادی سے پہلے نازو نے بھی دکھائی تھی، جسے بے دلی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے پرے کر دیا تھا۔ لیکن اب اس وقت اس چہرے کی تو جیسے شان ہی اور تھی۔ شاید کمرے کے ماحول کا اثر ہو، یا پھر انلارج ہونے کے بعد تصویر کی خوبصورتی 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ خوشنما نے حیرت کے ساتھ ایک ایک نقش کا جائزہ لیا۔ کسی مرد کی اتنی خوبصورت آنکھیں اسے تو شاید تصور میں بھی نہیں کیا تھا۔ شفاف چمکتا سنہری سی دمک لیے گورا رنگ، خوش وضع پیشانی، گھنے سیاہ بال، لمبی مڑی ہوئی پلکوں والی چغتائی آنکھیں، خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے لب، وہ متحیر رہ گئی۔ شادی سے پہلے صرف ایک جھلک تصویر کی دیکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بندہ اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ کل مہندی کی تقریب میں نازو کے بے حد اصرار پر کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھا تو سچ مچ پزل سی ہو گئی۔ یہ اتنا شاندار سا شخص، اور نرمین باجی نے بھلا اس کے ساتھ کیا کیا، کتنا ظلم ہے یہ۔ لیکن تب بھی اتنی دور سے اسے دیکھنے پر یہ اندازہ نہ کر سکی کہ اس کا چہرہ اس حد تک وجیح ہے۔ کئی منٹ وہ ٹکٹکی باندھے دیوار پہ نصب تصویر کو تکتی رہی۔ باہر سے آتی آوازوں کے قریب آنے پہ وہ چونک گئی، اپنی بے ساختہ حرکت پہ قدرے محجوب سی ہو کر اسے سر جھکا لیا۔ چل بھائی نصیب، یہاں تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے تیرا نصیب۔ کسی مرد کی شوخ آواز سے اس کے گھٹنوں پہ دھری انگلیاں کپ کپا گئیں۔ نصیب پہ بھروسہ رکھنے سے کیا حاصل، بندے کو کچھ خود ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ دیکھو، اس جیب میں ہائی بلڈ پریشر کی دوا ہے، اور اس میں لو بلڈ پریشر کی گولیاں، ملٹی وٹامن کا سیرپ بھی رکھ لیا ہے، تاکہ اگر دل کو کچھ ہو جائے تو 2 گھونٹ پی کر حوصلہ کر لوں۔ آخر لوڈ شیڈنگ میں تیار کی گئی دلہن کا دیدار کرنا ہے، دل گردہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہائے، اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ یہ خبر کس نے نشر کی؟ وہ شرمندگی سے مزید سر جھکا کے رہ گئی۔ اچھا، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، نرمین باجی نے اسے ڈپٹا، اور اب تم سب لوگ جان چھوڑ دو اس کی، ورنہ یہ یوں ہی کھڑا باتیں بگاڑتا رہے گا۔ اوہو، کہاں گئی؟ وہ شاید جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ ہوش میں لانے کی دوا تو رکھنا ہی بھول گیا بھابھی۔ کوئی بات نہیں، میں جوتی سنگھا دوں گی، باجی نے تسلی دی اور اسے تقریباً دھکا دے کر اندر گھسایا۔ ہائے ہائے، بڑے بے آبرو ہو کر اپنے ہی کوچے میں ہم آئے، اسے دہائی دی، اور بھابھی اس کی تک بندی پہ ہنسی واپس چلی گئیں۔
یار کم از کم آئندہ اتنی دور کے شہر شادی نہیں کرنی، انگڑائی لیتے ہوئے اسے عجیب و غریب سا اعلان کیا جو خوشنما کے سر سے گزر گیا۔ 4 گھنٹے بارات لے جانے میں اور 4 گھنٹے واپس لانے میں تم نہیں تھکی؟ کوٹ اتار کے چیئر پہ پھینکنے کے بعد اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ اس قدر دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا گویا دونوں کے درمیان عرصہ کی بے تکلفی ہو۔ شادی اچھا خاصا بور کام ہے نا؟ تصدیق کی خاطر وہ قدرے جھک کر آنچل کی لمبائی جانچنے لگا۔ اور خاص طور پر اپنی شادی، بیگانی شادی پہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تماشا دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو انسان خود تماشا بن جاتا ہے۔ ابھی وہ اس عجیب سی تعارفی گفتگو پہ الجھ ہی رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ سنا ہے اب تم خاصی بہتر لگ رہی ہو، میرا مطلب ہے رباب کے کیے گئے میک اپ کے بعد، لیکن میں سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کے طویل جملے کے ابتدائیہ میں الجھی وہ خود کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ یقیناً نصیب کا مطلب وہ نہیں جو اسے لگا کہ اچانک اس کے گھونگھٹ الٹا دینے پہ وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ چند سیکنڈ خاموشی سے گزرے۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد یہ واحد لمحات تھے جب اس کی زبان کو بریک لگی۔ خوشنما اس خاموشی کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اس کی جھکی نگاہوں کے سامنے 2 بھاری کنگن لہرا کر چمکائے۔ وہ گود میں دھرے ہاتھ مزید سمیٹنا چاہتی تھی کہ اسے اس کا ٹھنڈا برف پڑتا ہاتھ تھاما اور کنگن پہنا دیے۔ کتنی دیر وہ اس کے ہاتھ دیکھتا رہا۔ خوشنما نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ نازوں کی کئی ٹوٹکوں سے رچائی مہندی اس کے نازک کومل انگلیوں والے گندمی ہاتھ پہ خوب اٹھی تھی۔ مہندی کی گہری سرخی والے بیل بوٹوں سے سجا اس کا ہاتھ خاصا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ بری کی تلائی چوڑیاں سیدھے ہاتھ میں تھیں، جبکہ اس کلائی میں کانچ کی سنہری مینا کاری والی میرون چوڑیاں تھیں۔ ان کے آگے نصیب کے پہنائے کنگنوں نے جیسے پوری کلائی سجا ڈالی تھی۔ کچھ دیر توصیفی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد نصیب نے کہا، اچھا ڈیزائن ہے نا کنگنوں کا؟ یوں تو میں نے کبھی یہ خالص زنانہ شاپنگ نہیں کی، پھر بھی دیکھ لو کتنی اچھی چوائس ہے میری۔ وہ اس کی کلائی کو کسی بے جان چیز کی طرح ادھر ادھر گھماتا ہر زاویے سے اپنے خریدے گئے کنگنوں کا جائزہ لیتا رہا، اور خوشنما کے دل کی آخری امید نے بھی چپکے سے ہار مان لی۔ ان ہاتھوں کے سوا اسے کبھی خود میں کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی تھی۔ لاؤ اب میرا تحفہ۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ بے ساختہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دیکھ کر فوراً ہی دوبارہ جھک کر دبک سی گئی۔ بھائی یہ رونمائی کا تحفہ ہوتا ہے تو پھر جیسے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، تم بھی تو مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ میری منہ دکھائی کی رسم بھی پوری ہونی چاہیے۔ جب تمہیں اتنے مہنگے کنگن مل سکتے ہیں تو پھر ہمیں تو سونے میں تول دینا چاہیے، کیوں؟ وہ اترا کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جاننے سے قاصر تھی یہ مذاق تھا یا خود پسندی کا سنجیدہ مظاہرہ۔ ارے کہیں تم گونگی تو نہیں؟ مارے گئے یعنی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے۔ اس کے بھیگ نے تو خوشنما کو جیسے آگ ہی لگا دی۔ چڑھ کر بولی، جی کیا مطلب؟ چلو شکر ہے، اتنا اطمینان تو ہوا کہ آواز سلامت ہے، یعنی بالکل اندھیرا نہیں پڑا۔ وہ سکون کی سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اور آواز نہ صرف ہے بلکہ خاصی مدھر اور دل نشین بھی ہے۔ اسے بلا شبہ پچھلے آدھے گھنٹے میں یہ پہلا جملہ اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف میں کہا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے دل ہی دل میں مسرور ہو ہی رہی تھی کہ نصیب کا اگلا جملہ اسے سیدھا زمین پہ پٹک گیا۔ اور کیوں نہ ہو، ایسی شکل و صورت والی خواتین کی آوازیں ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ شاید خدا اس طرح ہی ازالہ کر دیتا ہے، جیسے لتا، رونا لیلا، شازیہ منظور وغیرہ۔ ویسے کبھی کبھی شکل اور آواز دونوں ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہیں، جیسے نصیب و لال۔ مرے دل کے ساتھ وہ اس کے اترائے لہجے کی لن ترانیاں سنتی رہی۔ لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے ڈریسنگ روم میں نصب قد آدم آئینے میں خود کو جانچنا چاہا۔ کیا میرے وجود میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کر ایک نظر مجھ پہ بھی ڈال لیتا؟ اس سوال نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، ورنہ پہلے نازوں کے اور اب رباب کے تیار کرنے کے بعد باجی کے کہنے کے باوجود اس نے خود کو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ بھاری میرون شرارے میں ملبوس فل میک اپ کے ساتھ وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ چہرے کے اطراف پھیلے بھاری دوپٹے سے زرتار شعاعیں پھوٹ کر سانولے چہرے کو ایک جگمگاہٹ سی دے رہی تھی۔ سبھی پیشانی پہ میرون نگوں والا گول ٹیکا، چھوٹی سی ناک میں اٹکی چاند کے بالے جیسی نازک سی نتھ، لامبی گردن میں جڑاؤ گلوبند، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر پہنی تلائی اور کانچ کی چوڑیاں اس کے دلہناپے کو مکمل کر رہی تھی۔ اسے ذرا قریب سے خود کو دیکھنا چاہا۔ نہ تو رونا لیلا کسی سیاہ پکی رنگت ہے، نہ شازیہ منظور والی گول شیشوں کی اینک، نہ ہی لتا منگیشکر کی طرح چہرے پہ چیچک کے نشان۔ پھر کیا سوچ کر اس نے مجھے ایسی صورتوں میں شمار کیا؟ اگر اتنی لیپا پوتی اور مصنوعی چمک دمک کے سہاروں کے ساتھ بھی میں اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تو پھر مجھے سمجھ آنا چاہیے کہ کل صبح منہ دھونے کے بعد میرے چہرے کے میک اپ کے ساتھ ساتھ نصیب کی وقتی مروت بھی بہہ جائے گی۔ محترمہ خشک نما اسے سوتا ہوا چھوڑ کر وہ بھی واش روم گئی تھی۔ رات کو کلینزنگ ملک سے
میک اپ صاف کر دینے سے اسے کوئی خاص تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صابن کے جھاگ اڑاتے ہوئے رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو رہی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑ پیٹنے کے ساتھ وہ خود بھی بلند آواز میں اسے پکارنے لگا۔ گھبرا کر دو تین چپاکے مارتے ہوئے اس سے چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا جمائی لے رہا تھا۔ اتنی دیر سے میں ہیں یہ تم شیو کر رہی تھی؟ اس کے بے تکے سوال پہ خوشنما گڑبڑا گئی۔ پلٹ کر بیسن کے اوپر لگے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ جلدی میں صحیح طرح پانی سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی جھاگ ٹھوڑی اور کانوں کے پاس لگی ہوئی تھی۔ خجل سی ہو کر وہ دوپٹے کے ساتھ چہرہ رگڑنے لگی۔ وہ میں میک اپ صاف کر رہی تھی، دھو رہی تھی یا کھرچ رہی تھی؟ خیر جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کرو، بھابھی نے اعلان کر دیا ہے آج سے مجھے اکیلے کو ناشتہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اب تم ڈائننگ ٹیبل کو رونق بخشو گی تو مجھے غریب کو کچھ کھانے کو ملے گا۔ وہ بال سکھانے کے بعد دوپٹہ پھیلا کر کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نرمین باجی آ گئیں۔ ساتھ ہی ایک ہنسی مسکراتی خوشباش سے چہرے والی لڑکی بھی تھی۔ رباب تم اسے جلدی سے تیار کر دو، میں ذرا کچن میں دیکھوں ناشتہ کہاں تک پہنچا، اور ہاں وہ لائٹ پنک سوٹ نکالنا، ساتھ میں کوئی لائٹ سا سیٹ۔ اجلت میں سے ہدایت دیتی وہ نیچے اتر گئیں۔ اس نے پسندیدہ نظروں سے رباب کو دیکھا تو یہ ہے نصیب کی وہ خالہ زاد جسے کل مجھے تیار کیا، افسوس بیچاری کی محنت ضائع گئی۔ کل باجی نے تعارف تو کروایا تھا مگر دلہن بنی خوشنما اسے دیکھ نہ پائی تھی۔ اب سادہ سے انداز میں مسکراتی وہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ رباب کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ واؤ بھابھی آپ کی اسکن کتنی فریش اور لائیو ہے، کتنی شائن ہے آپ کے بالوں میں، سچ کہوں رات سے زیادہ آپ اس وقت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی پونی کھول کر اس کے شانوں تک آتے ہلکے گھنگریالے بال پھیلا دیے۔ ایسے زیادہ جچ رہے ہیں اور میک اپ سے تو آپ کی اسکن کی ساری خوبصورتی ہی چھپ جاتی ہے۔ بس یہ مسکارا اور یہ لائٹ پنک لپسٹک ہی ٹھیک ہے۔ اس نے جارجٹ کے سبز کڑھائی والے سوٹ سے ہم رنگ لپسٹک نکالی تو خوشنما گھبرا گئی۔ نہ نہ نہیں، یہ کلر نہیں، اتنے لائٹ شیڈ کی لپسٹک سے میرا رنگ دبا دبا لگے گا۔ ایویں ہی میں باقاعدہ بیوٹیشین ہوں جناب، چہرے اور رنگت کے حساب سے ہی میک اپ کرتی ہوں۔ تیز رنگوں کی ضرورت پھیکے کمپلیکشن والی لڑکیوں کو ہوتی ہے کیونکہ زیادہ سفید رنگت ہلکے میک اپ کے ساتھ اڑی اڑی سی لگنے لگتی ہے۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنا کام کرتی رہی، آنکھوں کو بلیک لائن اور مسکارے سے نمایاں کر کے لبوں پہ ایک تہہ گلوری شائن والی لپسٹک کی لگائی۔ تھوڑے سے فیس پاؤڈر کے پف کے ساتھ میک اپ مکمل ہوا۔ یہ لیجئے۔ نہ چہرے کی رنگت یکساں دکھانے کے لیے فاؤنڈیشن لگانا پڑا، نہ ہی جھائیاں ہلکے چھپانے کے لیے کنسیلر استعمال کرنا پڑا، نہ ہی مصنوعی چمک کے لیے ہائی لائٹر ضائع کرنا پڑا۔ خوشنما ہولے سے مسکرا دی۔ اسے رباب کا یہ تعریفی تبصرہ سراسر پروفیشنل عادت محسوس ہوا۔ شاید سبھی بیوٹیشنز اپنی کلائنٹس کی تعریفوں میں یوں ہی زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں، ورنہ ایسی ہی بات ہوتی تو رات کو بھی تو اس نے تیار کیا تھا مجھے۔ نصیب کو کیوں نہ نظر آئی یہ چمک، یہ تازگی؟ وہ بے دلی سے اس کی بقایا کاروائی دیکھتی رہی۔ میرون چوڑیاں اتار کے اسے میچنگ کی چوڑیاں پہنانی چاہی تو اسے منع کر دیا۔ بس یہ کنگن ٹھیک ہے۔ ارے یہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ اچھا اچھا، نصیب بھائی کا تحفہ ہوگا۔ ہاں بھائی، اب آپ کو کچھ اور کہاں جچے گا ان کلائیوں میں۔ سفید نگوں والی جھمکیاں، گلے میں نانوں کی دی گئی چین پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائننگ روم میں اس نے سب کو فردن فردن سلام کیا۔ ہنسی بھائی بچے ابا جی اور نانوں سمیت سبھی موجود تھے۔ نصیب کی خالہ یعنی رباب کی امی آنٹی نور جہاں بھی تھیں۔ ماشاء اللہ دلہن پہ روپ تو بڑا چڑھا ہے۔ حیرت سے آنٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ ماں بیٹی کو دوسروں کا دل رکھنے کی عادت ہے یا پھر ان دونوں کا معیار حسن ہی اتنا کمزور سا ہے؟ شکر ہے خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے تم آ گئیں۔ دوسرے دروازے سے اندر آتے نصیب نے والہانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، 100 چکر لگا چکا ہوں تمہارے انتظار میں یہاں سے وہاں تک، لیکن تمہیں شاید آتش شوق بڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بے باک انداز پہ وہ جھیم گئی۔ اب تمہیں دیکھا ہے تو جان میں جان آئی ہے، مچلتے دل کو قرار ملا ہے۔ اسے سر پٹا کر ابا جی اور نانوں کو دیکھا، پھر اسے تنہائی میں تو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب اتنے لوگوں میں کس لیے کھلم کھلا بےتابی دکھا رہے ہیں؟ شکر ہے اب ناشتہ تو ملے گا۔ بھابھی آ گئیں آپ کی دیورانی، خدا کا واسطہ ہے اب تو کچھ کھانے کو دے دیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بےتابی کی وجہ سامنے آ گئی۔ اپنی خوش فہمیوں کو زور سے رپٹ کر کونے لگانے کے بعد وہ چپ چاپ سلائس کو ترنے لگی۔ ناشتے کے بعد سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ خالہ آپ مجھے تو جانتی ہی ہیں نا، جگنو نے تصدیق چاہی۔ یہ اب تمہاری خالہ نہیں چچی ہیں، باجی نے اطلاع دی۔ پھر خالہ کہاں گئیں؟ بلبل پوچھنے لگی۔ اسے میں نے کھا لیا، نصیب نے اطمینان سے کہا۔ ہٹو پرے جی سارے۔ ایک موٹی تازی سانولی سی نو عمر لڑکی جو یقیناً ملازمہ تھی آگے بڑھی۔ پہلا میرا تعارف کراؤ باجی ہوراں سے، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔
تم تو ایسے کہہ رہی ہو من دو من جیسے دنیا میں تمہارا وقت تمام ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمہاری باجی ہو رہا نہیں بھابھی ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے دلی جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچتی ہو تو؟ نصیب نے تصحیح کی۔ کیا جی؟ کس نے کہا؟ کس کو کیا نہ پہنچتی ہو؟ میں کیوں نہ بھابھی کہوں گی، سو باری کہوں گی۔ الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے تھے لیکن بات بہرحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ سو دفعہ کہنے سے کیا تمہیں زیادہ تنخواہ مل جائے گی؟ کیا اوور ٹائم لگانے کا ارادہ ہے؟ نہیں تنا صحیح، میں آپ پہ بتاتی ہوں بھابھی جی کو، میں نا جی انجمن ہوں، انجمن اتنی سی تھی جب سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ اس نے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے انچ بھر کا اشارہ کیا۔ سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہنسی آ گئی، البتہ نصیب نے ٹوک دیا۔ خدا کا خوف کرو من دو من، اتنی سی تو تم کبھی بھی نہیں رہی۔ ہاں اتنی ضرور تھی جب ہمارے گھر آنا شروع ہوئی۔ اس نے 3 سالہ بلبل کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم تب سے یہاں کام کر رہی ہو، تب تمہاری اماں یہاں صفائی کرتی تھی اور تم صفایا فریج سے، کچن سے۔ بھابھی آپ کا نام بہت سونا ہے، مجھے اپنا نام پسند نہیں۔ دراصل میری بیوے کو سلطان راہی بہت پسند تھا، وہ کہتی تھی پتر ہوا نا تو سلطان راہی رکھوں گی، پر اس کو نیری بیٹیاں ہی ہوئیں۔ چوتھی باری میں ہوئی تو اس نے چڑ کر میرا نام انجمن رکھ دیا کہ شاید میرے نام کے پیچھے سلطان راہی بھی آ جائے، پر نہ جی، وہ تیل سے بڑا سا سر ہلانے لگی۔ یہ جو نصیب پائی جان ہیں ہر کسی کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے انجمن نہیں من دو من کہتے ہیں، بوبے کو کبا کہتے ہیں، رباب باجی کو کباب، منظر کو بندر، وڈی بھابھی ہوراں کو غمگین بھابھی کہتے ہیں۔ پر آپ کا نام کیسے بگاڑیں گے، اتنا پیارا نام۔ تبھی اسے نصیب کا صبح سویرے پکارنا یاد آ گیا، خشک نما۔ صبح اپنی رو میں اسے توجہ نہ دی تھی، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی، اور اس سے اس رعایت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس فضول سے نام سے پکارنے سے پرہیز کرے گا۔ چلو اب ہٹو بھی، جم کے ہی بیٹھ گئی ہو، جاؤ وہ ڈھیر برتنوں کا دھو۔ خالہ نور جہاں نے اسے ہٹانا چاہا۔ بیٹھے رہنے دینا ملیکہ ترنم، آپ کا کیا لیتی ہے بیچاری؟ نصیب نے اس کی سائڈ لی، پھر پلٹ کر دوسرے ملازم کو آواز دی۔ ہاں بھائی محبوب عرف بھوبا عرف کبا، تم کیوں دور کھڑے شرما کر شمیم آرا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ آگے آؤ، کہیں تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے تعارف کی۔ منحنی سا بوبا شرماتے لجاتے آگے بڑھا اور منمناتی آواز میں سلام کر کے پلٹ گیا۔ بھابھی جی، یہ کڑے پائی جان نے دیے ہیں، میں صدقے کتنے اچھے ہیں۔ بوبے ذرا اس من دو من کو پچھلے خالی پلاٹ میں پھینک آؤ۔ نصیب کے آرڈر پہ وہ کنگنوں کی تعریف کرنا بھول گئی۔ ہائے ہائے، کیوں ہیری صلاح؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو میں صدقے، اور صدقے کی چیزیں کوئی گھر میں تو رکھتا نہیں، باہر پھینکتے ہیں۔ آپ بھی نہ پائی جان ہر ویلے مخول ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بھابھی جی، میں کہہ رہی تھی یہ جو کڑے ہیں نا بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سائمہ نے فلم میں پہنے تھے اور وہ گانا گایا تھا، گل سن وے سجن دیا کنگنا، چونڈی وڈ چٹکی بھر کے کر مینوں تنگ نہ۔ بھابھی جی، یہ بھی چونڈی تو نہیں وڈے تھے۔ نہیں، لیکن پائی جان زیادہ بک بک کرنے والوں کی تون وڈتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں۔ اس بار اس کی دھمکانے پر وہ سچ مچ ڈر کے بھاگ گئی۔ بیٹی تم تو کچھ بولتی ہی نہیں، کب سے ایسے چپ چاپ بیٹھی ہو؟ نانو نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ بھابھی کی آنکھیں جو بولتی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے الفاظ ضائع کرنے کی؟ یہ رباب کی رائے تھی، قسم سے اتنی پیاری آنکھیں۔ کہاں ہیں کہاں ہیں؟ نصیب اخبار چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آ بیٹھا، وہ گھبرا اٹھی۔ کہاں ہیں؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ اچھا وہ رہی۔ وہ کو لمبا کھینچتا وہ آنکھیں سکوڑ کر اس کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ باجی نے ایک دھپ پیچھے سے اس کی کمر پر لگائی۔ نوٹنکی، ڈرامے باز، ایکٹر ہے پورا۔ مجھے تو لگ رہا ہے دلہن کی شکل کسی ایکٹریس سے ملتی ہے۔ نہیں، ایکٹریس سے نہیں، ماڈل سے۔ خالہ نور جہاں نے نیا شوشہ چھوڑا، وہ کس اشتہار میں آتی ہے بھلا؟ ڈٹرجنٹ کے اشتہار میں، جواب نصیب نے دیا۔ وہی نہ خالہ جو بڑی مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اب اس کا شوہر چاہے نہاری کھا کر پلیٹ کرتے کے دامن سے پہنچے، چاہے گولا گھنٹا قمیض کے گلے پہ گرا ڈالے، چاہے سائیکل کی گریس نے ریشمی تیبند سے صاف کرے، اب کوئی غم نہیں، کیونکہ صفا چٹ ڈٹرجنٹ میرے میلے کچیلے شوہر کے غلیظ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کالی بھجنگ دیگچیوں کی کالک بھی صاف کر ڈالتا ہے۔ ڈنگ ڈونگ، خوب یاد دلایا خالہ، آپ نے بالکل ملتی ہے شکل۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے کہکوں کے جواب میں لب کچلتی رہی، دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت محفل سے اٹھ کے چلی جائے، لیکن کیسے، کس بیٹے پہ وہ اتنا تنتنا دکھاتی؟ نانو شاید اس کی کیفیت بھانپ گئی۔ باجی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اسے نانو کو نصیب سمیت سب کھی کرنے والوں کو ڈانٹتے سنا۔ ہم تو بس یوں ہی ہنس پڑے نانو، نصیب بھائی نے بات ہی ایسی کی۔ رباب دبے دبے انداز میں بولی، یہ تو ہے ہی بدتمیز، کمال ہے، ذرا سا مذاق ہی تو کیا ہے۔
ہنسی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے، یہ تو دیکھو، اس کی پہلی صبح ہے اس گھر میں، گھلتے ملتے کچھ دن لگیں گے، رفتہ رفتہ تمہارے اونگے بوگے مذاق کی بھی عادی ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دن تو بخش دو، لے کر درگت بنا کر رکھ دی بیچاری بچی کی۔ مجھے کیا ضرورت بنانے کی، محترمہ ریڈی میڈ ہے۔ باجی کے دروازہ بند کر کے واپس پلٹنے تک وہ نصیب کا یہ جملہ بھی سن چکی تھی، جو اس کے آنسوؤں کے بند توڑنے میں خاصا مددگار ثابت ہوا تھا۔ یہ رونا سسکنا اس کے لیے نئی بات تو نہیں تھی، فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے ہر چوٹ پہ وہ اماں کی گود میں منہ چھپا کے رویا کرتی تھی۔ جب اماں نہ رہی، کوئی اس کے اشک پوچھنے والا بھی نہ رہا، پھر نہ جانے کیسے نرمین باجی آگے بڑھیں۔ اسے امید کا ایک جگنو تھمایا، اگرچہ وہ خوش فہم تو کبھی بھی نہ رہی تھی، لیکن بندہ بشر تو تھی، سو دل کے کسی کونے میں ڈرتے جھجکتے ذرا سی امید بھی روشن کر بیٹھی۔ اب نصیب کا رویہ اس ساری امید کا بھی قاتل ثابت ہوا، اس لیے آج اس کے رونے میں عجیب سی دل شکستگی اور بے بسی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اسے خود کو اماں کے ساتھ ماموں کے در پہ پڑا دیکھا، اور ماموں بھی سوتیلے، سگے بھائی بھی شاید ہی کشادہ دلی سے کسی متعلقہ بہن کو عمر بھر کے لیے سر پہ سوار کرتے ہوں، اور یہاں تو سوتیلے پن کی رعایت بھی تھی، لیکن دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے، آخر تھی تو بہن۔ طلاق کے بعد بچی سمیت شوہر نے تو گھر سے نکال دیا، بھائی کیسے نکالتے، آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی خاندان میں بسنا ہے، سو باتیں سننے کے بجائے بہتر تھا کسی نہ کسی طرح دل پہ جبر کرتے ہوئے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیا جائے۔ دنیا والوں کی زبان تو بند ہوگی گھر کی چار دیواری کے اندر، بھلے ہی ٹھوکروں کی زد پہ رکھیں۔ جھوٹے برتن چٹائیں، اس بات کی دنیا کو فکر نہیں، اب کوئی سوال نہ کرنے آئے گا، الٹا واہ واہ ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر دونوں ماموں بہن کو لے ہی آئے، بیویوں کو بھی سمجھا لیا، خاصی شرطوں کے ساتھ، اور ہر شرط ممانیوں نے اپنے پورے مفاد میں رکھی۔ سر پہ چھت دینے اور 2 وقت کی روٹی کیسی بھی کے علاوہ کسی چیز کی ذمہ داری نہ لی، اتنی مہربانی ضرور کی کہ شرط سے انحراف کرتے ہوئے اپنی اور بچوں کی اترن بھی عنایت کر دی جاتی، جس نے اماں کو خوش گمانیوں میں مبتلا کر دیا، اور وہ سمجھنے لگی کہ شاید شرائط میں لچک کی گنجائش ہے۔ اسی بیٹے پہ خوشنما کے 5 سال کا ہونے کے بعد بھائیوں سے اسے اسکول داخل کرا دینے کی فرمائش کر بیٹھی۔ اس قدر بھونچال آیا کہ مانو سر پہ رکھی چھت تک اڑنے لگی۔ بوکھلا کر وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی، لیکن دل کو کیسے مارتی۔ بھائیوں کے بچوں کو روز صبح صاف ستھرے یونیفارم میں چمکتے شوز کے ساتھ بیگ اٹھائے اسکول جاتے دیکھتی تو فرش پہ بیٹھی ناکارہ اور فضول سی چیزوں کے ساتھ کھیلتی بیٹی کے سامنے اپنا وہ وجود مجرم لگنے لگتا۔ اس کے کھلونے ایسے ہی ہوتے تھے، بیٹری ختم ہوئے سیل، بسکٹ کے خالی ڈبے، بال پوائنٹ کے ڈھکن، بوتوں کے ڈھکن، ایسا ہی عجیب سا حلیہ بھی ہوتا۔ شمائلہ کے پرانے فراک جو اس کے ٹخنوں تک آتے، کبھی رینا کی شلوار جو گھٹنوں سے ذرا ہی نیچے ہوتی، نوید کی گھسی ہوئی نکریں۔ انہی دنوں اماں کی چچرزاد بہن کویت سے مستقلاً لاہور منتقل ہو گئیں۔ ان کے لیے تو جیسے ہارون اور سجاد بھائی، ویسے ہی خوشبخت بہن۔ بچپن میں اور لڑکپن میں خاصی دوستی بھی رہی دونوں میں، پھر شادی کے بعد وہ کویت اور یہ پہلے سسرال اور اب اس جہنم کدہ میں آ کر بس گئیں۔ تاجور ان کے حالات جان کر اور سب سے بڑھ کر خود ان کی کم ہمتی دیکھ کر دنگ رہ گئی، سخت سناتے ہوئے انہیں شرم دلائی۔ وہ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں، سگے سوتیلے میں الجھ کر یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ خون تو تم میں بھی اسی باپ کا ہے جس کا نام ان کے ناموں کے آگے لگا ہے۔ شوہر بھی تمہارا بے غیرت نکلا، جو بیوی کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن میں پوچھتی ہوں، تمہاری اپنی ممتا کہاں گئی؟ کس قدر سکون سے تم اپنی اکلوتی اولاد کو رلتے دیکھ رہی ہو، ذرا اس کا حال تو دیکھو۔ سنا تھا باپ مر جائے تو اولاد پل ہی جاتی ہے، ماں مرے تو رل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مر چکی ہو، تمہارا ہر احساس، ہر ذمہ داری مر چکی ہے۔ باپ، شوہر اور بھائی کے بعد دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی، تم چاہو تو خود اپنی بیٹی کی ڈھال بن سکتی ہو۔ میں کیا کروں، اکیلی عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اسے بھی کل کو جوان ہونا ہے، کہاں خوار کرتی پھروں اسے۔ میں نے کب کہا کہ تم یہاں سے نکلو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا پورا حق ہے، کس کی ہمت جو تمہیں یہاں سے نکالے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود کچھ ہاتھ پیر ہلا کے اپنی بچی پالو، بغیر اچھی خوراک، لباس اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے بغیر اسے پال کر تم اس پہ کیا احسان کرو گی؟ بات تو خوش وقت کے دماغ میں آ گئی، لیکن راستہ نہ سجھائی دیا۔ تعلیم ایسی خاص نہ تھی، ملازمت کر نہ سکتی تھی، برتن مانجنے پہ بھی راضی تھی، لیکن بھائیوں کی غیرت اور خاندان کی عزت آڑے آتی تھی۔ یہاں بھی تاجور نے مدد کی، وہ اپنا بوتیک شروع سے کر رہی تھی، جانتی تھی کہ خوش وقت سلائی جانتی ہیں، اس لیے اسے کئی آرڈر دے ڈالے۔ اتنے سالوں تک بھابھیوں اور ان کے بچوں کے ڈھیر کپڑے سی کر اب ہاتھ میں اور صفائی آ چکی تھی
کئی بار سوچا کہ اگر بھابیاں تھوڑی بہت اجرت دے دیا کریں تو، لیکن کہنے کی ہمت نہ کی۔ اشارے کنائے سے محلے کے گھروں کے کپڑے سینے کی اجازت ضرور طلب کی، جسے خاصے غیظ و غضب کے مظاہرے کے بعد رد کر دیا گیا۔ تاجور کی مدد خاصی امید افزا تھی۔ خوشنما کی تربیت میں بھی بروقت تبدیلی آ گئی۔ اسکول جانے اور ماں کے خود مختار ہونے کے احساس نے اسے اعتماد بخشنا شروع کر دیا۔ کٹ پیس سے بھی صحیح مگر اماں اس کے لیے نئے کپڑے سیتی تھیں۔ سستے ہی صحیح مگر کھلونے ہوتے تو تھے۔ انگلش میڈیم اسکول میں وین میں بیٹھ کر بھلے نہ جاتی تھی، لیکن پیدل چل کر سرکاری اسکول میں بھی اسے تعلیم و ذہانت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جو ماموں کی اولادیں کئی سہولیات کے بعد بھی حاصل نہ کر پائیں۔ لیکن ایک احساس سے وہ نجات حاصل نہ کر پائی تھی، اور وہ نہ باپ سے محرومی تھی اور نہ اس کے حوالے سے اماں کو ملنے والی ذلت۔ کوئی اولاد کی وجہ سے بیوی چھوڑتا ہے، کوئی دوسری عورت کے چکر میں پڑ کے، کوئی جہیز کے لالچ میں۔ اس کی اماں کا قصور کم صورتی تھا۔ کشمیری خاندان سے تعلق رکھنے والے وجیح باپ اور حسین و جمیل سی ماں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہ جانے کس کے نقش لیے تھے۔ تنگ پیشانی، قریب قریب لگی چھوٹی اندر کو دھنسی بٹن نما آنکھیں، باہر کو نکلے دانت جن کی وجہ سے دھانا بھی پھیلا پھیلا سا لگتا، موٹی بیٹھی ہوئی ناک اور ٹھوڑی پہ بدنما سا مسا، شکل سے ہی وہ کرہت سی بدمزاج عورت نظر آتی، لیکن یہ تو ان کو قریب سے جاننے والے جانتے تھے کہ اس بدحیت اور بے کشش وجود میں کس قدر حسین فطرت چھپی ہوئی ہے۔ خوشنما کو اماں سارے جہاں میں سے پیاری لگتی، پھر بھی وہ یہ سوچتی ضرور، اماں کا رنگ تو صاف ہی ہے، بدن بھی دبلا پتلا ہے، اگر آنکھیں، ناک اور ہونٹ بھی خوبصورت نہ صحیح مناسب بھی ہوتے تو اماں کتنی اچھی لگتی۔ یہ دانت بھی ٹھیک ہو سکتے تھے اور مسا بھی غائب کروا دیا جا سکتا تھا۔ اس کے اپنے نقوش اپنی اپنی جگہ مناسب و موزوں تھے، لیکن قسمت کے رنگ اسے باپ کا لیا سانولا، جس کی وجہ سے ماموں کے گورے چٹے موٹے تازے کشمیری بچوں کے درمیان وہ سیاہ دھبا محسوس ہوتی۔ سب اسے کارلو کہہ کر پکارتے۔ جیسے جیسے اس کا قد نکلتا گیا، رنگ صاف ہو گیا، نقوش کی دلکشی مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ سراپا بھی بڑا سبک سا تھا، لیکن اماں کے حوالے سے شکل و صورت کا یہ کمپلیکس اس کے دماغ سے نکل نہ سکا۔ کالج جانے کے بعد بھی یہی حال رہا۔ فرینڈز اکثر کہتی، ہائے خوشنما، تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، نازک نازک سے، یار تمہاری سکن بہت ملائم ہے، کیا لگاتی ہو، یا پھر یہ کلر اچھا لگ رہا ہے تم پہ۔ لیکن یہ کوئی نہ کہتا، خوشنما تم کتنی خوبصورت ہو، تم ہر رنگ میں اچھی لگتی ہو۔ اور کیوں کہتا؟ کالج میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی، کسی کے بال گھٹاؤ جیسے تھے تو رنگ میں گلابیاں گھولنے میں بھی قدرت نے فیاضی سے کام لیا تھا، کسی کے لب یاقوتی تھے تو نیلم سی آنکھیں اور چار چاند لگاتی، جبکہ وہ بس ٹھیک ہی تھی۔ تاجور آنٹی کا پاکستان آنا شاید اس کے لیے غیبی امداد تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد بلا شبہ وہ بے حد اکیلی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچ سوچ کر لرز جاتی کہ اگر خدا نہ خواستہ تاجور آنٹی نے اماں کی ہمت نہ بندھائی ہوتی تو آج اماں کے بعد ماموں کے گھر کی باورچن اور ذمہ دارانی وہ ہوتی۔ اماں جاتے جاتے اسے تعلیم کی مضبوطی عطا کر گئی تھی۔ ان کی انتھک محنت نے اسے ایم اے کروا بھی دیا تھا، لیکن افسوس رزلٹ آنے سے پہلے ہی اماں گزر گئیں۔ بہن کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کی یہ بیٹی سراسر ناکارہ وجود تھی، جو نہ تو مفت میں کپڑے سی سکتی تھی، نہ ہی درجنوں افراد کے لیے روٹیاں پکا سکتی تھی۔ یہاں بھی تاجور آنٹی کام آئی، وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ تسلی دینے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ روتی بلکتی خوشنما کو چند دنوں میں اس حالت تک تو وہ لے آئیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رزلٹ آنے کے بعد وہ کوئی جاب کر لے گی، چاہے کم تنخواہ والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا خرچہ ہی کتنا تھا؟ ابھی وہ یہ پلاننگ کر ہی رہی تھی کہ تاجور آنٹی کی بڑی بیٹی نرمین باجی نے دھماکہ کر دیا۔ وہ ماں سے بڑھ کے فلاحی منصوبہ لائی، اپنے اکلوتے اور کماؤ دیور کا رشتہ یتیم و مسکین بے آسرا سی خوشنما کے لیے لا کر وہ ہرگز تیار نہ ہوتی، لیکن تاجور کی آنٹی کی ایک ہی بات نے اسے تھکا کر ایک طرف بٹھا ڈالا۔ بیٹا، میں بھی بہوؤں والی ہوں، تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن نہ تھی، اس لیے تم اس کا حال دیکھ چکی ہو۔ تم بھی میرے بیٹوں کی دور پرے کی رشتے سے بہن لگتی ہو۔ میں جب تک ہوں، چاہے کس دل سے بھی صحیح، وہ تمہیں برداشت تو کر لیں گے، لیکن میری بات ذرا سوچو، کیا تم وہ زندگی گزارنا چاہو گی جو خوش بخت؟ نہیں، لیکن آنٹی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری شادی کے بعد زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اس گھر میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی؟ کوئی گارنٹی نہیں، آنٹی نے صاف گوئی سے کہا، لیکن امید تو ہے، یہاں تو یہ بھی نہیں، اور پھر وہاں عزت بھی ہوگی جو یہاں معدوم ہے۔ کل کلاں کو کوئی بھی بہو تمہارے، یعنی ایک جوان جہان غیر لڑکی کے یہاں رہنے پہ اعتراض کر سکتی ہے، جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہوگا، اور پھر 100% نہ صحیح، اتنی گارنٹی تو میں دے سکتی ہوں کہ تمہیں وہاں عزت ملے گی، آخر میری اپنی بیٹی کی سسرال ہے، سالوں سے جانتی ہوں۔ اگر تمہیں میرے خلوص پہ شبہ ہے
तो ये सोचो जहाँ अपनी बेटी दे सकती हूँ, वो गलत जगह तो नहीं होगी। लेकिन आंटी, आपके खलूस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन नरमीन बाजी तो अक्सर, मेरा मतलब है अपने ससुराल। हाँ, वो, उन्होंने ताज्जुब से सर हिलाया। तुम में और नरमीन में बहुत फर्क है बेटा। उसने हथेली का छाला बनकर जिंदगी गुजारी है, लेकिन छाले की जलन क्या होती है वो नहीं जानती। उसकी सास अल्लाह बख्शे जरा मिजाजदार खातून थी, सख्त मिजाज भी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी कि नरमीन बताया करती थी। सास बहरहाल सास ही होती है। ऐसी ऐसी जिल्लात फितरत सासें होती हैं कि तौबा ही भली। अच्छे मिजाज की सास की भी चंद एक बातें चुभती हैं, लेकिन नरमीन जरा जल्दी भड़क जाती थी। बाकी सब तो ठीक है, शौहर भी एक शरीफ बंदा है, इसलिए जेर अताब आया रहता है। खैर, अब तो वो गुजर गई। सारा घर नरमीन के कांधों पे है। सबने खुशी खुशी उसकी हुक्मरानी कबूल की है। तुम्हारी बात और है, तुम में सब्र बर्दाश्त ज्यादा है। अब तो तुम्हारी कोई सास ना होगी, लेकिन अगर वो जिंदा होती तब भी तुम्हारी मजे से नहीं बजाती। वो ये सुनकर चुप कर गई। उसकी चुप को रजामंदी जानते हुए आंटी ने उन लोगों को मुस्बत जवाब दे दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। खानदान में खबर फैली कि शादी के दूसरे साल घर से तलाक का लेबल लगा कर निकाली जाने वाली खुशबख्त की वो बेटी, जिसे उसे सिलाई कर करके पाला है और जिसे माँ के बाद मामूओं ने रखना तक गवारा न किया, उसकी शादी फैक्ट्रियों के मालिक हाजी सुल्तान अहमद के छोटे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट खूबरू वजी नसीब अहमद से हो रही है। सबके दिलों पे जैसे सांप लौट गए। जले दिल की भाप मुंह के रस्ते निकलने लगी। अरे हटो, कहाँ की शादी, कैसी शादी? नरमीन तो सदा की मतलबी और चालाक है। अपनी चाकरी कराने के लिए मुलाजमा निकाह में ले जा रही है। और क्या, सुना है लड़का इस्लामाबाद में रहता है, अपना फ्लैट है, गाड़ी है, इतनी अच्छी नौकरी और हसीन भी बहुत है। के लिए ये यतीम मिस्कीन मरीज छिपकली ही रह गई थी। हाँ, वो तो भाभी के सुपुर्द करके खुद इस्लामाबाद चला जाएगा। अरे देव भूत से लड़कों को जरा अच्छी नौकरियां मिल जाएं तो हूर परियां मांगते हैं बमाए जन्नत के, यानी रोब दाब वाली ससुराल हो और भारी जहेज भी। न जाने नरमीन ने क्या जादू चलाया होगा। तुमने उसके ससुर को तो देख रखा होगा, अपने हाजी साहब को, उन्हीं के जरिए मामला तय किया होगा। बड़े खुदा तरस इंसान है। नरमीन ने नक्शा खींचा होगा खुशनुमा की बेचारगी का। वो जन्नत के लालच में बेटा दाव पे लगाने को तैयार हो गए। जवान लड़का, वो भी कमाऊ, खुद मुख्तार, पता नहीं किस तरह धमकियां दे देकर मजबूर किया होगा। ये सब चाय मगोइयां उसे सरासीमा करने लगी। नरमीन बाजी से वो बखूबी वाकिफ थी। कदरे लापरवाह, कामचोर और नाशुक्री से जरूर थी, लेकिन आखिर को ताजवर आंटी की बेटी थी, खुदगर्ज और मनसूबा साज हरगिज नहीं थी। इसलिए इस बात पे तो उसे यकीन न आया कि वो उसे बेदाम की मुलाजमा बनाने की खातिर देवरानी के रूप में लिए जा रही हैं। अलबत्ता खुदा तरसी, बेचारगी और सवाब कमाने वाली बात कहीं दिमाग के अंदर अटक के रह गई। बाजी प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें। आप और आंटी मेरे अपने हैं, आपके सौ एहसान हैं। एहसान मैं जी जान से अपने सर ले सकती हूँ, लेकिन गैरों के आगे मुझे हल्का मत करें। मुझसे सारी उम्र किसी के आगे एहसान मंदी से सर झुका के नहीं जिया जाएगा। इस एहसास के साथ कि मुझे मेरी औकात से बढ़ के नवाजा गया। मैं नहीं चाहती मुझ पे तरस खाकर भालते मजबूरी कोई मुझे अपनाए। पगली, तुम किन चक्रों में पड़ गई हो? कौन खा रहा है तुम पे तरस? अरे हम सब पूरे अरमानों के साथ तुम्हें अपना बना रहे हैं। मुझे बनाइए मत बाची। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आजकल लोगों ने अपनी बहुओं के लिए क्या म्यार बना रखे हैं। मैं कम से कम आपके ससुराल के म्यार के मुताबिक तो नहीं हूँ। ना बाप, ना भाई, ना जायदाद, ना जहेज। उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। हाँ, ऐसी ही हूर परी हूं ना मैं। वो चिढ़ के उठ गई। किसी से अपनी बात मनवाने की पोजीशन में ही ना थी। आंटी ने उस दिन खदशा भी तो ऐसा जाहिर किया था। नाचार आंसू बहाती मायूं भी बैठ गई। नरमीन बाजी की ससुराल और अब उसकी भी जेहलम में थी। बारात लेकर उन्हें लाहौर तो आना ही था। बाजी के मशवरे पे मेहंदी की तकरीब मुश्तरका कर ली गई, ताकि आने जाने के वक्त की बचत हो। सब लोग मेहंदी वाले दिन ही लाहौर पहुंच गए। लाहौर में उनके करीबी अजीज थे, जहाँ क्याम किया। शाम को जब लड़के वाले मेहंदी लेकर आए, तो लड़का बजाते खुद हमराह था। तय पाया कि अभी अभी इसी वक्त लड़की वाले भी रस्म अदा कर ले। और वाले थे कौन? ताजवर आंटी और उनकी फैमिली। बल्कि ताजवर आंटी ही क्योंकि उनके बेटों को इस शादी पे तो कोई खास एतराज ना था, मगर माँ का एक पराई लड़की के लिए इतना रुपया पानी की तरह बहाना पसंद आया। हालांकि खुशनुमा ने हर मुमकिन तरीके से आंटी पे ज्यादा बार ना डालने की कोशिश की। दूसरी जानिब से भी जहेज का खास मुतालबा ना था, फिर भी आंटी ने तकरीब वगैरह का जो खर्चा किया वही काफ़ी था।
چند سوٹ اور سینڈلیں آنٹی اور باجی نے بنا دی. ماموں نے دنیا دکھاوے کو 10,000 روپیہ اس کی ہتھیلی پہ رکھا. وہ لینے میں متعامل تھی مگر آنٹی کے اشارے پہ رکھ لیا. یوں 10 جوڑے کپڑوں، 2.5 تولے کے زیورات اور 20,000 نقد کے ساتھ وہ رخصت ہونے کو تیار تھی. اس سے بڑے ماموں کی بیٹی شمائلہ کی شادی کی تمام تفصیلات یاد تھیں. کیا چیز تھی جو جہیز میں نہ دی گئی تھی، اور باجی نرمین کی شادی پہ کیا کم رونق تھی. لیکن اسی گھر میں جب اس کے لیے مہندی آئی تو اسے اپنی کم آئیگی کا احساس شدت سے ہونے لگا. تاجور آنٹی جوان بیٹوں کے آگے مجبور و بے بس تھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہی رہے، جبکہ وہاں سے آنے والی مہندی کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بری بھی اسی دن دے دی گئی تاکہ شادی کے روز دلہن کو بری کے زیورات اور لباس پہنایا جائے. اس کی کزنز آ کر اسے شاندار ڈریسز اور بھاری جویلری کی تفصیلات سناتی رہیں اور وہ الجھتی رہی. اتنی انویسٹمنٹ اور اس بیکار وجود پہ، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی. اور کبھی کبھی اسے ان عورتوں کی باتوں پہ یقین سا آنے لگتا کہ ضرور اس میں نرمین باجی کا کوئی مفاد وابستہ ہے. کبھی فلموں کہانیوں میں پڑھی سچویشنز یاد آتی کہ کس طرح ایک ایب نارمل لڑکے یا منشیات کے عادی کو دھوکے سے کسی غریب بے سہارا لڑکی کے پلے باندھ دیا جاتا ہے. اور کبھی وہ تاجور آنٹی کے خلوص کے آگے ہار مانتے ہوئے ان تمام وسوسوں کو جھٹک دیتی، لیکن مطمئن پھر بھی نہ ہوتی. نازو اس کے پیچھے پڑی تھی کہ ایک نظر کھڑکی سے باہر اپنے ہونے والے دلہا کو دیکھ لے. اٹھ نہ خوشی، 1 منٹ دیکھ تو صحیح کیسے بھنگڑے ڈال رہا ہے اپنی مہندی پہ خود ہی. اس کے بار بار کہنے پہ تنگ آ کے وہ مرے مرے قدموں سے کھڑکی تک گئی. باہر جھانکا. نازو کی نشاندہی پہ لان کے وسط میں پیڑھے پہ عورتوں کے درمیان اسے بیٹھا دیکھا. گیندے اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجا پیڑھا، لان میں بچھی زرد اور سرخ دریاں، سبز اور پیلے ملبوسات میں سجی سوری عورتیں، اور ان کے درمیان راجا اندر بنا بیٹھا وہ نصیب تھا. 2-3 روز کی بڑھی شیو تیل لگے بکھرے بالوں میں وہ اس قدر دمک رہا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی. جو حالت عورتوں نے اس کی کر دی تھی تیل اپٹن اور مٹھائی کے ساتھ، اس کے باوجود اس کے چہرے کی بشاشت اور شگفتگی کمال تھی. سب سے بڑھ کر اس کی شفاف موتی سی رنگت کی سنہری چمک. نہ جانے یہ گرد و پیش میں چھائے پیلے رنگ کی جگمگاہٹ تھی یا اس کی اپنی جلد میں سونا گھندا ہوا تھا. منڈا تے رچ کے سونا ہے، تاجور آنٹی کی ضعیف سانس نے تبصرہ کیا. سونا نہیں نانی، سونا ہے سونا، کسی لڑکی نے بڑی حسرت سے کہا. باہر لان میں کسی نے کیسٹ لگا دیا. منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا میرا سو رب دی. شبنم مجید کی آواز ماحول پہ چھا گئی اور دلہا کے پیچھے کے دوست پیلے دوپٹے لہرا لہرا کر ناچنے لگے. وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی. اپنی جگہ تک جاتے جاتے اس نے راستے میں لگے آئینے کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا. باجی کے اصرار پہ وہ یہ گہرے پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن تو چکی تھی جس پہ سبز اور سلور گوٹا لگا تھا، لیکن جانتی تھی اس گہرے رنگ کے لباس میں اس کا گندمی رنگ مدھم ہو کر سانولا پڑ گیا ہوگا. ماتھے پہ بہتے تیل نے سارا چہرہ چپچپا کر رکھا تھا. نازوں کے لگائے اپٹن نے پورے وجود میں زردی گھول رکھی تھی. اسے تو صبح آئینہ میں خود کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی. وہ ٹی بی کی مریضہ لگ رہی تھی. کچھ نہیں ہوتا، اپٹن ایسے ہی اثر کرتا ہے، جب نہاؤ گی تو پھر دیکھنا میرے جادو اثر. اپٹن کا کمال. اسے تسلی دی. تو نے لڑکا دیکھا رینا؟ یہ خوشی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں. شمائلہ کی سرگوشی نے اس کو احساس کمتری کی آخری حد تک پہنچا دیا. جب نرمین باجی اسے رسم کے لیے لینے آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا. پلیز باجی میرا تماشا مت بنوائے. آپ چاہتی ہیں سب لوگ کھلم کھلا میرا مذاق اڑائیں. آپ نے اپنے دیور کو خدا ترسی اور ہمدردی کے نام پہ راضی تو کر لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہی جائے. مجھے اس مرجھائی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس عین رسم کے موقع پر ہی انکار کر دیا تو پھر تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا خوشی؟ کیسی اناپ شناپ باتیں کر رہی ہو؟ کس سے بھری ہے یہ خرافات تمہارے دماغ میں؟ اسٹوپڈ لڑکی، اتنا پڑھ لکھ کے گوایا ہے بس تم میں کیا کمی ہے بتاؤ تو؟ ارے تعلیم و ذہانت کے بلبوتے پہ معذور اور نامکمل انسان بھی دنیا کا سامنا پوری جرت کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور تم؟ یہ موقع نہیں اس قسم کی بحث کا، ورنہ میں تمہاری خوب خبر لیتی. چلو اٹھو، وہ دیکھو میرے سسرال کی خواتین بھی اندر آ رہی ہیں. شاباش شاباش. کہاں سے لاؤں کانفیڈنس؟ وہ تو میرے باپ نے اس وقت میری روح سے کھینچ لیا تھا جب شاید میں اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. آپ تعلیم ذہانت کی بات کرتی ہیں، جرت اور حوصلے کی. بتائیے میری ماں میں کیا کمی تھی؟ سگھڑ، صابر، شاکر، محنتی، خوش اخلاق، اعلیٰ خاندان سے تعلق، لیکن اس کے بلبوتے پہ تو وہ ایک دن بھی نہ قبولی گئیں.
نرمین باجی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لڑکیوں کو قریب آتے دیکھ کر آہستہ آواز میں بس اتنا کہہ سکیں، عجیب ضدی لڑکی ہو، اچھا کل کیا کرو گی؟ اسی طرح منہ چھپائے بیٹھی رہو گی؟ کل کا کل دیکھیں گے، آج تو بالکل ہمت نہیں اس سلیے میں باہر جانے کی۔ کل نازو کسی بیوٹی پارلر میں لے جا تو رہی ہے۔ وہ تنزیہ ہنس کر دلاسا دینے لگی، شاید وہ گزارے لائق بنا ہی دے۔ پھر نرمین باجی نے دلہن کی شرم اور جھجک کا بہانہ بناتے ہوئے بات بمشکل سنبھالی اور یوں چند معتبر خواتین نے کمرے کے اندر ہی رسم ادا کر لی۔ اگلے دن بیوٹی پارلر میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہونے والی بدمزگی نے اور کام خراب کیا۔ اچھے خاصے قیمتی شرارے اور بھاری زیورات کی شو بھی ماری گئی اس کے ذاتی خیال میں، ورنہ آنکھوں کا میک اپ قدرے ڈارک ہو جانے اور ہیئر سٹائل ڈھنگ کا نہ بننے کے علاوہ کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ سسرال پہنچنے کے بعد رباب نے اس کا از سر نو میک اپ کیا اور کافی عورتوں نے تعریفی کلمات نے اس کی پسیجتی ہتھیلیوں، ڈوبتے دل اور کپ کپاتے قدموں کو سہارا دیا، لیکن نصیب اس کی توقع سے کہیں بڑھ کے مغرور اور خود پسند واقع ہوا تھا۔ اسے ذرا لفٹ نہ کرائی، نہ صرف یہ بلکہ شادی کے اگلے دن بھی سب کے سامنے کھلم کھلا اسے مذاق کا نشانہ بنایا۔ وہ اس کی زبان سے ڈرنے لگی تھی کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی سامنے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ اسے اس حد تک زبان دراز تھا۔ سسرال میں باقی سب کچھ فی الحال تو معمول کے مطابق ہی تھا۔ ساس 2 سال پہلے گزر چکی تھی، اگرچہ خوشنما نے انہیں سرسری سا دیکھ رکھا تھا، لیکن نرمین باجی کے حوالے سے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ ان کی اپنی ساس سے ذرا بھی نہیں بنتی تھی، شوہر سے بھی اسی سلسلے میں اختلافات رہتے۔ سسر البتہ بے حد شریف النفس، نمازی پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی شخصیت کا نور چہرے سے ہی جھلکتا تھا۔ خوشنما کو یقین تھا وہ ضرور اس گھر میں ان کی حمایت سے آئی ہے، ورنہ نرمین باجی اتنی بااثر بھی نہیں کہ دیور پہ زبردستی کر سکیں۔ انہوں نے نیکی کمانے کے لیے میرا انتخاب کیا، لیکن یہ کیا جانے کہ انہیں تو ثواب مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ ہر دم پیروں کے تلے زمین کھسکنے کا خوف، سر کی چھت اڑنے کا اندیشہ، بیٹے کو نہ جانے کیا دھمکیاں، ڈراوے، جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے رضامند کر کے وہ تو مطمئن ہے، لیکن ساری بے اطمینانی تو میرے حصے میں آئی۔ وہ دل گرفتہ ہو کر سوچتی، شادی کے پہلے ہفتے ہی اس نے اس رشتے کے انجام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، خدا نہ خواستہ کل کو ابا جی نہ رہے تو نصیب پر کس کا زور؟ وہ اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس سے تو اچھا تھا نرمین باجی میری شادی کسی کم رو، ان پڑھ اور غریب سے بندے سے کروا دیتی، کم از کم وہ میری قدر تو کرتا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں مجھے یہ خدشہ تو نہ تھا کہ میری شخصیت گھونا رہی ہے۔ اف آنٹی، آپ نے غلط کہا تھا، میں پہلے بھی غیر محفوظ تھی، اب بھی وہی بے سکونی ہے، مجھے تحفظ ہی تو چاہیے تھا۔ اسی کی تلاش میں آپ کے آسرے سے نکل کے کر شادی پہ تیار ہوئی تھی، مگر کہاں ہے تحفظ، کہاں ہے عزت؟ ہر وقت یہی ڈر کہ کب وہ میرے باپ کی طرح مجھے اپنے گھر سے… وہ گھبرا کر ابا جی کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگتی، جن کے دم سے اتنی تسلی تو تھی کہ نصیب کسی نہ کسی طرح اسے برداشت کرتے رہیں گے۔ رشتے کے بہنوئی کی حیثیت سے حسی بھائی کو پہلے سے جانتی تھی، البتہ ان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ بے تکلفی نہ تھی۔ اب جیٹھ کے قریبی رشتے میں بھی وہ اتنے ہی سرد مہر اور اجنبی سے لگتے۔ اسے ان کا یہ گریز زیادہ اس لیے نہ چبھتا کہ صرف اسی کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ وہ لیے دیے ہی رہتے۔ نرمین باجی بھی ان کی خشک مزاجی سے نالاں تھیں، بلکہ وہ تو سراسر اسے بے حسی کا نام دیتی۔ خود ان کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بلا کی شدت پسند تھیں۔ مزاجوں کا یہی تضاد تھا جو وجہ تنازع بنا ہوا تھا، لیکن اس معاملے میں جہاں باجی کی جذباتیت اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، وہاں حسی بھائی کی متحمل مزاجی مددگار ثابت ہوتی تھی، اور دونوں نبھائے چلے جا رہے تھے۔ نہ صرف بیوی بلکہ نصیب بھی بڑے بھائی سے خائف اور گلا کے نہ رہتا۔ انہیں لمبے لمبے لیکچر ڈھاڑنے کا عارضہ تھا۔ بسا اوقات وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے، چڑ کر انہیں خطیب بھائی کا نام دے چھوڑا تھا۔ نام کے حوالے سے بخشا تو اس نے خیر کسی کو بھی نہیں تھا۔ نرمین باجی کو ہمیشہ غمگین بھابھی کہہ کر پکارتا، اور یہ تو خوشنما بھی جانتی تھی انہیں سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی دکھڑے رونے کا کس قدر ہوکا ہے۔ اس نے ان کی زبانی اپنی سسرال کے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ سوچ کر لرز جاتی۔ اب چند ہی دنوں میں گھر کا ماحول پرکھ لینے کے بعد وہ جان گئی کہ وہ صرف عادتاً ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہوں گی۔ نصیب کی والدہ کو گزرے 2 ہی سال تو ہوئے تھے، اگر انہوں نے گھر کو اس قدر اذیت ناک بنا رکھا ہوتا تو کچھ اثرات تو اب بھی نظر آتے۔ اسے تو نرمین باجی کی تمام تر شکوے شکایتیں بے جا ہی لگتی۔ جگنو اور بلبل ان کے پیارے پیارے بچے، نصیب ان کے نام لیتا تو اسے بڑی حیرت ہوتی۔ ایک روز اسے خود ہی بتایا
غمگین بھابھی نے اپنی اولاد کے نام رکھنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو میں بگاڑوں؟ پتہ ہے انہوں نے شادی کے بعد علامہ اقبال کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا بہت پڑھی تھی، یہی دو نام ذہن پہ سوار تھے۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے ایک مکڑا اور ایک مکھی نے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور نانو، اس گھر کی سب سے متوازن ہستی، باروب بھی، سنجیدہ بھی اور دوستانہ مزاج بھی۔ خوشنما کو حیرت ہوتی کہ ان کے اپنے چھوٹے نواسے سے اتنی کیسے بنتی ہے، وہ تو اس قدر منہ پھٹ اور بڑبولے ہیں، نانو کی کیسے نبھ جاتی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا اپنا دل تو نانو کے پاس بہت لگتا، انہیں مقابل کے دل میں جھانکنا آتا تھا، ہمیشہ مخاطب کے موڈ کے مطابق گفتگو کرتی۔ ابا جی نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا انہیں یہاں لانے کا۔ نرمین باجی فطرتاً لاکھ مخلص صحیح ذمہ دار ہرگز نہ تھیں، اور گھر کا سب سے اہم فرد کم از کم اس کے لیے تو نصیب تھا، کیونکہ وہ اسی کے حوالے سے یہاں موجود تھی، لیکن یہ حوالہ قابل فخر نہ تھا اس کے لیے۔ وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنے میں ہی اپنی عافیت جانتی۔ اسی سے بچنے کی خاطر اسے جلد ہی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا، باجی اور نانو کی لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ ویسے بھی اسے اس گھر میں جگہ بنائے رکھنے کا یہی طریقہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو کر دکھاؤں۔ رہا نصیب تو اس کا کیا تھا، چھٹی ختم ہوتے ہی اسے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ گھر کے بقایا افراد کے ساتھ گھلنا ملنا اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ وہ دن گن کے اس کے واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نانو کے پاس بیٹھی مٹر چھیلتی ہوئی ان سے قصص الانبیاء کے اقتباسات سن رہی تھی۔ ابا جی رائے ونڈ کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ہنسی بھائی حسب معمول فیکٹری، بچے اسکول تھے، اور نرمین باجی مکمل فرصت کا یہ طویل دورانیہ اپنے کمرے میں انجوائے کرتی تھیں۔ انجمن کے کام کی نگرانی نانو ہی کرتی تھی اور اس کے سر پہ سوار ہو کر دوپہر کا کھانا بھی پکواتی۔ اب 2-3 روز سے یہ ذمہ داری خوشنما نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود ہی پکانا بھی شروع کر دیتی، لیکن نانو کو تو اس کا کچن میں جانا ہی سرے سے پسند نہ تھا۔ ہفتہ بھر تو ہوا ہے تمہیں بیاہ کرائے، خبردار جو چولہے کے پاس بھی گئی تو بس اتنا بہت ہے کہ اس موٹی انجمن کی نگرانی کر لیتی ہو۔ بڑی دلہن بس رات کا ہی کھانا بناتی ہیں، وہ بھی حسیب کے کہنے پر، کیونکہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، ورنہ وہ تو کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھیں۔ خیر تسلی تو مجھے بھی نہیں ہوتی، اسی لیے مسلسل اس کے سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ میں نہ دیکھوں تو گندے سندے ہاتھوں سے ہی آٹا بھی گوندھ لے اور سبزی گوشت بھی بغیر دھوئے چڑھا ڈالے۔ کم بخت کے ہاتھ ہر وقت تو سر میں گھسے رہتے ہیں جوؤں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کو۔ لیکن نانو، مجھ سے یوں فارغ وقت بھی تو نہیں گزرتا۔ بس چپ کر کے یہ مہینہ گزار لو، پھر تمہارا ہاتھ کھیر میں ڈلواتی ہوں۔ کیوں کھیر خراب کرنی ہے نانو؟ خود ہی کہتی ہیں رزق کی عزت کرو، خود ہی اسے کھیر میں ہاتھ مارنے کی ترغیب دے رہی ہیں، چمچے کا استعمال کیوں نہیں سکھاتی؟ حسب عادت نصیب نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے ادھر ادھر کی ہانکی۔ وہ جزبز ہو کر رہ گئی، آخر یہ اسلام آباد چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی سوچ کی ہر ٹان یہیں آ کر ٹوٹی۔ اس وقت بھی یہی ہوا، وہ اچھی بھری بیٹھی نانو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے ملاقات کے احوال سن رہی تھی کہ اچانک وہ شروغل مچاتا ہوا اسی طرف چلا آیا۔ کیسی ہے میری پری چہرہ نانو؟ وہ نانو سے لپٹ گیا۔ تمیز سے برخوردار، کتنی بار کہا ہے، کم از کم مجھے تو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارا کرو۔ انہوں نے گردن سے اس کا ہلکا پرے ہٹایا۔ یہ تو آپ کا خطاب ہے، اچھا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ اسے پھر سے باہیں گلے میں ڈال دیں۔ میرا دماغ مت چاٹو نسیم بانو۔ وہ سن کر بھی نہیں سن رہا تھا، یہی اس کی عادت تھی، بس اپنے ہی ہانکے جاتا۔ یہی نام ہے نا؟ اور نسیم بانو کا خطاب پری چہرہ ہی تھا، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ کے زمانے کی تو بڑی مشہور ہیروئن رہی ہے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم نصیب، اب بوڑھی نانی کو گانے بجانے والیوں سے ملانے لگے ہو، وہ بگڑ گئیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو فلموں وغیرہ سے دلچسپی نہیں رہی، اس لیے نہیں جانتی کہ پری چہرہ نسیم بانو گانے والی نہیں تھی، وہ تو صرف… اب تم چپ کرو گے یا میں پھر تمہیں دو لگاؤں؟ ہیں نانو، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ آپ تو ایسی نہ تھی نانو، یہ کس کی خشک صحبت نے آپ کی محبت کے سوتے خشک کر دیے؟ اچھا سمجھ گیا، ضرور پری چہرہ نسیم بانو نانا جان کی پسندیدہ ہیروئن رہی ہوں گی، اسی لیے آپ اتنا ہار کھا رہی ہیں اس کے نام سے۔ تمہیں سامنے سے آنٹی نور جہاں کو آتے دیکھ کر نانو نے اسے نپٹنے کا پروگرام سمیٹتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نصیب ہی کیا جو چپ کر جائے۔ بڑے دنوں بعد ملکہ ترنم کی سواری آئی ہے، اور آہا بندر یار تو بھی آیا ہے، تجھے فرصت مل گئی اپنی دکانداری سے؟ خالہ زاد منظر اس کا لنگوٹیا کہلایا جا سکتا تھا۔
مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، آیا اس لیے نہیں کہ تم فرصت سے نہیں ہوگے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خوشنما بھی رباب کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نانو تو بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نصیب منظر کو لے کر وہیں بیٹھ گیا، اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے اعتراض ہی کیا کرتی، اس کی فکر بازی کی رگ ارد گرد کسی کو دیکھ کر زیادہ ہی بھڑک جایا کرتی تھی۔ وہ رباب کو لے کر وہاں سے ہٹنا ہی چاہتی تھی کہ انجمن آ گئی۔ وہ اسے کچن کے ضروری کاموں کی تفصیل بتانے رک گئی، لیکن اس سے پہلے نصیب اس کی کلاس لینے بیٹھ گیا۔ کیوں بھائی من دو من، یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ ہاں ہائے پائی جان، کیا بتاواں، رات کتنی زور کا درد اٹھا میرے پیٹ میں، حالانکہ میں نے سکی چاہ سکی روٹی چاہ کے ساتھ کھائی تھی۔ ککڑ کباب کھانے والوں کے پیٹ میں ٹھیک رہتے ہیں، ہم غریبوں کے ہی درد ہوتا ہے۔ آدھی رات تڑپ کے گزاری، سویرے آنکھ دیر سے کھلی۔ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، کیا میں نہیں جانتا کہ تم ہر پیر والے دن دیر سے کیوں آتی ہو؟ اتوار کی رات سارے گلی والے کرائے پہ VCR منگا کر ساری ساری رات فلمیں دیکھتے ہو۔ سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھانا منظور ہے، لیکن فلم دیکھنی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کو پتا ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی وہ کچن کی طرف مڑنے والی تھی کہ خوشنما نے آواز دے کر روک لیا۔ انجمن، مٹر کے دانے میں نے نکال دیے ہیں، یہ لے جاؤ، ان میں سے تھوڑے سے نکال کر ابلنے کے لیے رکھ دینا، باقی دھو کر رکھ دو۔ فریج میں سے ایک پیکٹ مرغی کا اور ایک قیمے کا نکال کر پگھلنے کے لیے سنک میں رکھ دو۔ لہسن پیاز وغیرہ بنا کر رکھ دو، آدھی پیاز سالن کے لیے کاٹنا اور آدھی کبابوں کے لیے باریک پیس لینا۔ کھانا میں خود بناؤں گی، خالہ آئی ہیں، تم تو نہ جانے کیا گھول کر سامنے رکھ دیتی ہو۔ کل ہی نانو نے اسے فرنی بنوائی تھی، اس کے بے حد اصرار پہ، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ اسے ابھی سے کچن میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان کی تاکید فراموش کی، اس وقت صرف مہمانداری کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی پلیز کھانے کا اہتمام مت کریں، رباب نے روکا۔ اور کیا، ہم لوگ تو آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنے آئے ہیں، منظر نے بھی منع کیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ منظر بھائی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، تکلف کی کیا بات ہے؟ اور آپ کا گھر بھی ہمارا اپنا ہی ہے، خاص طور پہ انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اخلاق سے گویا ہوئی۔ اس محبت کے مظاہرے نے دونوں کو مزید تکلف کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ من دو من، یہ تو بتاتی جاؤ رات کون سی فلمیں کھڑکائیں؟ نصیب نے پھر اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ مولے دا کھڑاک، ایک گجر، سو بدماش اور چور رانی، ساری کی ساری شان کی فلمیں تھیں، ایک سے ایک زبردست۔ وہ مزہ لے کر بولا۔ پائی جان ویسے آپس کی بات ہے، تسی کیوں نہیں فلموں میں کام کرتے؟ تسی کسی ہیرو سے کم ہو؟ یار فلموں میں کام تو کر لوں، مگر ہیروئن کہاں سے لاؤں؟ کوئی جچے گی میرے ساتھ؟ بڑے نہرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ خوشنما نے چونک کر اس کی گردن پہ سجے مغرور چہرے کو دیکھا۔ لو جی، سیما ہے، ریما ہے۔ وہ گنوانے لگی کہ اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بس، اب مجھ سے اپنی چہیتیوں کی شان میں غصہ ہی مت کروا بیٹھنا۔ تمہارے لیے انڈیا سے ہیروئن امپورٹ کروائیں؟ منظر نے پوچھا۔ توبہ کرو، مجھے تو انڈیا کی کوئی ہیروئن ایک آنکھ نہیں بھاتی، عجیب چالاک و ماسیاں سی ہوتی ہیں، پھاپے کٹنیاں سی۔ خیر ایسی بات تو نہیں، اور سب کو چھوڑو، ایشوریا رائے کے حسن کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہر طرح سے مکمل اور بے داغ حسن۔ وہ خود سب سے بڑا فین تھا۔ بے شک، لیکن اس کی خوبصورتی پلاسٹک میڈ لگتی ہے، کسی مومی مجسمے کی طرح شوکیس میں سجی سوری پتلیاں ہوتی ہیں۔ اس میں خوبصورتی ہے مگر دلکشی نہیں، حسین تو لگتی ہے مگر پیاری نہیں۔ اس نے یہ بھی ریجیکٹ کر دی تو اندر جانے کا ارادہ موقوف کر کے خوشنما بہانے سے وہیں ٹک کر کارپیٹ پہ بکھرے اخبار سمیٹنے لگی تاکہ اس شہزادہ گلفام کے معیار حسن کی حدیں تو جانچ لی جائیں۔ منظر کو بھی اس ذکر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ایک کے بعد ایک نام گنوانے لگا، جیسے نصیب کے کسی پہ ہاں کرتے ہی وہ فوراً اسے سائن کر کے فلم بنوا ڈالے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ہالی ووڈ کھنگالتے ہیں، ہالی ووڈ کی کوئین جولیا رابرٹس، وہ بڑے دانتوں اور اونٹنی کے ہونٹوں والی، تمسخر سے کہا گیا۔ پینیلوپ، اس کے نقش ضرورت سے زیادہ تیکھے ہیں، نوکیلی سی ناک اور تیز دھار ٹھوڑی۔ ڈریو بیری مور، قدرے بہتر، لیکن ایک تو موٹی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، دوسرے اس کے چہرے پہ ایک مخصوص سا ہوندک پن ہے اور جھٹ سا تاثر جو ساری خوبصورتی غارت کر دیتا ہے۔ دینو وینو رائڈر، یہ کیا نام ہے عجیب سا، اس چورنی کا تو نام بھی مت لینا۔ اس سے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اچھا تو پھر نیکول کڈمین؟ نہیں، اس کی ناک تم سے ملتی جلتی ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ مجھ سے؟ منظر اپنی ناک ٹٹول کر رہ گیا۔ ہاں، مونکی نوز، بندر جیسی ناک۔ واہیات شخص، ذلیل آدمی، وہ بڑبڑا کے گالیاں دیتا رہ گیا۔ ایسا کریں نصیب بھائی، رباب نے اس بے تکی بحث میں حصہ لیتے ہوئے مشورہ دینا چاہا۔
پھر تو آپ کے ساتھ بھابھی کو ہی ہیروئن لینا چاہیے، ان کی ناک بھی ستواں ہے، ہونٹ بھی نہ پینلوپ کی طرح پتلے پتلے، نہ معلوم سی حدود و عربے والے ہیں، نہ جولیا کی طرح پھولے پھولے، دبلی پتلی بھی ہیں۔ یار بندر، ایک ہیروئن کا نام تو نے لیا ہی نہیں، ہیلی بیری۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ تو نے فوراً کہہ دینا تھا، وہ کالی گنجی۔ بس میں اب بھی وہی کہتا ہوں، میں بھم سے انداز میں اسے خوشنما پر ایسا وار کیا کہ وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ لو، اسی لیے تو میں نے اس کا نام نہیں لیا، تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ منظر شاید اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا، یا پھر جان کر انجان بن گیا تھا، اور رباب تو سرے سے متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس کا سارا انہباگ ٹی وی پہ لگے کوکنگ پروگرام کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود خوشنما کو سخت ترین سبکی کا احساس ہوا۔ غم کے ساتھ ساتھ غصے نے اس پر ایسا شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکی۔ اچانک ایک احساس نے اسے اس سکتہ سے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ غصہ۔ غصہ، اور مجھے تو صرف درد ہوتا تھا، بے بسی اور قسم پرسی کا احساس ہوتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔ پھر اب کیسے؟ آنٹی کی نہ کرنے کے باوجود نانو نے انہیں کھانے پہ روک لیا۔ انہیں خوشنما کی پھرتی اور مہمان نوازی کی یہ ادا بھی بہت بھائی تھی۔ نرمین باجی تو کھانا لگنے سے بس چند منٹ پہلے ہی کمرے سے برآمد ہوئی۔ ارے نہیں، دلہن کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا بھی لیا ابھی سے؟ ابھی تو 10 روز ہوئے بیاہ کر آئی ہے۔ اس حیرت پہ نانو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں میں نہ کہتی تھی۔ اسے فوراً وضاحت پیش کی۔ بس آنٹی، بڑی ضد کے بعد یہ بات منوائی نانو سے، ان کا بس چلے تو سال بھر مجھے تنکا نہ توڑنے دیں۔ دراصل مجھ سے فارغ بیٹھے وقت نہیں گزرتا، یہ الگ بات کہ کھیر پکوا لینے کے بعد آج اتفاقاً ہی میرا داؤ لگ گیا، ورنہ نانو کی نظر بڑی تیز ہے، کچن میں گھسنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ تو یہ سب تم نے اس 1 گھنٹے میں تیار کیا ہے؟ انہوں نے میز پہ نظر دوڑائی۔ مٹر پلاؤ، کچے قیمے کے کباب، مرغی اور آلو کا سالن، دہی پھلکیاں، چٹنی، رائتا، سلاد، ہر طرح سے مکمل تھا۔ ماشاءاللہ بڑی پھرتیلی ہو آنٹی، اب کھانا شروع کیجئے، باقی تعریفیں بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ اس قدر لذت ہے خوشی کے ہاتھ میں۔ جو بھی تھا، نرمین باجی کم از کم اس کے لیے فراخ دل ہی تھی۔ سست مزاج سی طبیعت میں حسد کا مادہ ذرا نہ تھا۔ اور پھر کھانے کی سبھی نے جی بھر کے تعریف کی۔ کباب بے حد خستہ ہیں، منظر نے کہا، اور پلاؤ کی مہک بھی جدا ہے۔ کیا کسی کے بنائے مرغ پلاؤ میں بھی ایسی لذت ہوگی؟ آنٹی نے قصیدہ پڑھا۔ اور مجھے تو ولایتی مرغ کا سالن کبھی پسند نہیں آیا، عجیب بے لذت سا گوشت ہوتا ہے، ربڑ جیسا۔ مگر تم نے تو اس میں بھی ذائقہ بھر دیا، نانو نے کہا۔ سلاد کی سجاوٹ تو بے حد مہارت سے کی ہے آپ نے بھابھی، رباب بولی۔ خوشنما حیران تھی، اسے تو عام سا کھانا بنایا تھا جیسا ہمیشہ بناتی چلی آ رہی تھی۔ اگرچہ ماموں کے گھر اماں نے اسے کام کاج میں زیادہ نہیں الجھایا تاکہ ان کی طرح وہ بھی گھن چکر نہ بن کے رہ جائے، پھر بھی آتا اسے سب کچھ تھا۔ جب اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، وہ ان کے منع کرنے کے باوجود سارا کام اپنے سر لے لیتی۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے 3 وقت پکا کر بھی کبھی ایک لفظ تعریف کا نہ اس کے حصے میں آیا، نہ ہی اماں کے۔ اور یہاں سب کو مسلسل تعریفیں کرتا دیکھ کر وہ پزل سی ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ اس گھر میں کبھی خوش ذائقہ کھانا بنا ہی نہ تھا۔ وہ اتنے دنوں سے دیکھ تو رہی تھی۔ دوپہر کو انجمن کھانا اس لیے نہ پکاتی تھی کیونکہ ابا دوپہر کا کھانا شروع سے ہی نہیں کھاتے تھے، حسیب بھائی آفس ہوتے تھے، اس لیے زیادہ تردد نہ ہوتا۔ آج کل اگرچہ نصیب آیا ہوا تھا، لیکن وہ چھٹیاں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے صبح دیر تک سویا رہتا۔ بھاری ناشتے کے بعد وہ بھی لنچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ رات کو چونکہ تمام افراد اکٹھے ہوتے، اس لیے نرمین باجی خاصا اہتمام کرتی، سبھی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مینیو تیار ہوتا، اور خوشنما مان گئی تھی کہ بے شک ان کے ہاتھ میں بھی بے حد لذت تھی، اور یہ اعتراف تو باجی برملا کرتی کہ ان کو کھانا پکانا ان کی ساس سے سکھایا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کو دل بڑھانا آتا ہے، تعریف کرنے کے معاملے میں سارے ہی فراخ دل ہیں، سوائے۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا اور دزدیدہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے نصیب کو دیکھا۔ اس نے چونکہ گھنٹہ بھر پہلے ناشتہ ڈٹ کے کیا تھا، اس لیے اس وقت صرف 2 کباب ڈال کے بیٹھا تھا۔ واہ! اس کے منہ سے بھی تعریفی کلمات ادا ہوئے تو وہ چونک گئی۔ زبردست یار، کیا مزہ ہے، ایمان سے، کس نے بنایا ہے یہ؟ کیا یہ کباب؟ باجی نے پوچھا۔ نہیں، یہ اچار بازار کا ہے، باجی کے بجائے اس نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ خلاف معمول اب اسے اس کی دل شکنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ شاید باقی سب نے اتنی حوصلہ افزائی کی تھی کہ اب مزید ایک لفظ بھی توصیف کا سننے کی تشنگی نہیں رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہا، چٹخارے لے لے کر چٹوری عورتوں کی طرح آنکھ کی پھانک چوستا ہوا وہ سر ہلا رہا تھا۔ خوشنما کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانے سے پہلے رباب اسے مزید ہدایت دے گئی۔ بھابھی، پرسوں آپ کو جو ڈریس پہن کے آنا ہے وہ میں نکال دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ کی میچنگ سینڈل اور جویلری کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ بڑی بھابھی آپ کو پارلر لے جائیں گی، چپ چاپ اچھی بچیوں کی طرح تیار ہو جائیے گا۔ گھر ہی کی تو بات ہے، چلو تمہاری پسند کا ڈریس میں پہن لوں گی، لیکن یہ پارلر سے تیار ہونا کیا بہت ضروری ہے؟
بھابھی آپ نہیں جانتی پرسوں کا ڈنر بڑا اسپیشل ہوگا. میرے تایا زاد بھائی کی بھی آپ کے ساتھ ہی شادی ہوئی ہے, ان کو بھی انوائٹ کیا ہے. میرا سارا دودیال ہوگا, سبھی دونوں دلہنوں کا میں مقابلہ کریں گے, اور میں چاہتی ہوں میری فیوریٹ بھابھی ہی پرسوں کی پارٹی کی جان ہو. نہیں, تم تو مجھے نروس کر رہی ہو رباب. وہ سچ مچ گھبرا گئی. ہمیشہ سے اس قسم کی مقابلے بازی سے اس کی جان جاتی تھی, بلکہ وہ تو سرے سے کسی ایسی جگہ جانا ہی پسند نہیں کرتی تھی جہاں کوئی اس کا نوٹس لے, تنقیدی نظروں سے دیکھے, اور یہ رباب اسے کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہی ہے. عجیب بچکانا سا خیال ہے. دیکھو نا, اچھا نہیں لگتا وہ بڑھ چڑھ کے. میرا مطلب ہے کہ وہ وضاحت نہ کر سکی. دراصل وہ رباب پہ ظاہر نہ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے کزن کی بیوی کے مقابلے لانے سے خوفزدہ ہے, لیکن اس نے ایک نہ سنی اور باجی کو بھی یہی تاکید کر کے چلی گئی. اور خوشنما جانتی تھی کہ اگر وہ گریز کرے بھی تو نرمین باجی نے نہیں بخشنا تھا. نہ جانے کیسی ہوگی رباب کی دوسری بھابھی. سنا ہے کراچی سے آئی ہے, پھر تو ضرور ماڈرن سی ہوگی. باجی بتا رہی تھی رباب کے یہ کزن نیوی میں ہے. ظاہر ہے کوئی ایسی ویسی بیوی تو پسند نہیں کی ہوگی, کسی اونچے گھرانے کی الٹرا ماڈ حسین نازک سی لڑکی ہوگی. آنٹی نور جہاں کو دونوں فیملیز کو اکٹھے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو اس کی سوچ تھی. آنٹی نے اس کے مشورے سے تو یہ گیدرنگ نہیں رکھی تھی. ناچار اسے وہی کرنا پڑا جو باجی نے کہا. نصیب صبح سے غائب تھا, جاتے جاتے اسے تاکید کر گیا تھا. قبا میرا گرے سوٹ ڈرائی کلین سے لے کر آتا ہی ہوگا, سامنے ہی رکھ دینا. بلیک ڈریس, شوز, میرون سلور لائننگ والی ٹائی بھی نکال دینا. تم لوگ اپنے ٹائم پہ جانا, مجھے اگر کچھ دیر بھی ہو گئی تو میں خود ہی تیار ہو کے آ جاؤں گا. آپ کو گرے, بلیک اور سلور کلر بہت پسند ہے؟ بے ساختگی میں وہ سوال کر بیٹھی. جواباً اس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. یہ رنگ مجھے اتنے پسند تو نہیں, البتہ میری مجبوری ضرور ہے. سیاہ رنگ مجھ پہ اٹھتا جاتا ہے. اللہ رے خوش فہمی, اس نے جل کر سوچا. پھر آئینے میں اس کی شبیہ دیکھ کر سوچا, کہتے تو ٹھیک ہی ہیں, لیکن آخر یہ اپنے منہ سے آپ اپنی تعریف اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں؟ رباب کا نکالا لائٹ پرپل نیٹ کا اسٹائلش سوٹ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی. بالکل جدید اسٹائل کی مختصر سی چست قمیض تھی اور تنگ پانچوں والا ٹراؤزر. البتہ 3.5 گز کے گھیردار دوپٹے نے بشکیت کی تھوڑی بہت لاج رکھی تھی. پری کے بہت سے سوٹ اس نے اب تک کھول کر بھی نہ دیکھے تھے. ویسے بھی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے, وہ مشکل 2 ہفتے, اس لیے اسے پتا نہ تھا کہ رباب کا منتخب کردہ سوٹ کھولنے کے بعد اس قسم کا نکلے گا. اس نے ہمیشہ سے ایک مخصوص طرز کا شلوار قمیض پہنا تھا. بدلتے فیشن اس پہ اثر انداز نہ ہوتے تھے. نہ کبھی آستینیں کٹی, نہ قمیض کی لمبائی کم یا زیادہ ہوئی, نہ پونچے کھلے یا تنگ کیے. ڈرتے جھجکتے اس نے یہ لباس پہن لے لیا. اف, میری لمبی لمبی ٹانگیں کتنی بے ڈنگی لگ رہی ہیں چھوٹی قمیض کے ساتھ, کتنی فضول سی لگ رہی ہوں, بالکل زرافہ. بچپن میں ہی اچانک اس کا قد تار سا لمبا ہونا شروع ہو گیا. 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ خود سے 4 سال بڑی شمائلہ سے اونچی لگنے لگی. قد بڑھنے سے دبلا پن بھی نمایاں ہو گیا. سینک سلائی منحنی بازو, چوہیا سی گردن اور بانس جیسی ٹانگیں. یہ خصوصیات اس کے کزن گنوایا کرتے. اپنے لمبے قد سے اس حد تک خائف ہوئی کہ گھبرا کر جھک جھک کر چلنا شروع کر دیا. الٹا اور مذاق بنا. دیکھو اس عالم چنی کو, اب تو کب بھی نکل آیا ہے. اب تو بالکل اونٹنی ہی لگ رہی ہے, کوہان بھی بنا ہوا ہے. بڑی مشکل سے اماں نے اس کے کندھے جھکا کر کمر نکال کر چلنے کی عادت چھڑائی. اس وقت خود کو اس لباس میں دیکھ کر اسے پھر سے اونٹنی کی آوازیں آنے لگی. باجی نے اس کا میک اپ بھی ڈریس اور پارٹی کے حساب سے کروایا. بال تو قدرتی گھنگریالے تھے, بیوٹیشین کو سیٹ کرنے میں محنت نہ کرنی پڑی. آنٹی کے گھر جا کر اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑا گئے. وہاں تو اچھے خاصے لوگ جمع تھے, بالکل شادی والا گھر ہی لگ رہا تھا. جب رباب نے اس کا تعارف اپنے کزن کی دلہن سے کرایا تو وہ حیران رہ گئی. اتفاق سے اس نے بھی وہی سوٹ پہن رکھا تھا, صرف رنگ کا فرق تھا. باقی ڈیزائننگ وغیرہ تک وہی تھی, لیکن اس کی حیرانی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی بلکہ ان محترمہ سہرش کی شخصیت تھی. اچھے خاصے فربا وجود اور ٹھگنے سے قد کے ساتھ انہوں نے یہ فٹنگ والا ڈریس پہن رکھا تھا. شکل و صورت بری نہیں تھی, بلکہ آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت تھیں, ابھرے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ گہری بھوری بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی. مسکراہٹ تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پہ بھی کھلی ہوئی تھی. ایک تار میں سجے موتیوں کے سے ہموار دانت بھی بھلے لگ رہے تھے. کمر سے نیچے آتے گھنے سلکی براؤن بالوں کی آبشار تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بس سہرش رنگ اور جسم کی وجہ سے مار کھا گئی تھی. خوشنما کی رنگت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نکھرنے لگی تھی. اس کا رنگ تو اچھا خاصا پکا سانولا تھا. ٹھوڑی سے لٹکا گوشت, تھل تھل کرتے باز اور کمر سے نمایاں ہوتی اضافی چربی اس کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہے تھے. لیکن شاید اسے اس بات کا ذرا احساس نہ تھا. اسے بڑی شان سے گہرے جامنی رنگ کا یہ چست لباس پہن رکھا تھا. ہم رنگ شیڈ کی لپسٹک اور آئی شیڈ اس کے سانولے چہرے پہ عجیب سا لگ رہا تھا. گردن برائے نام تھی, اس پہ اس نے سونے کا ملتانی بھاری سیٹ پھنسا رکھا تھا. اپنی حیت کا ظاہر سے بے پرواہ وہ سارے میں ادھر ادھر بے تکلفی سے چٹکلے چھوڑتی پھر رہی تھی. خاصی ہنسوڑ طبیعت تھی شاید اس کی.
سبھی اس کے اخلاق اور شگفتہ مزاجی سے متاثر نظر آ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ خوشنما کی سلجھی ہوئی طبیعت اور باوقار شخصیت کا بھی چرچا ہو رہا تھا۔ رباب کے دودیال کی کتنی ہی لڑکیوں نے کھلے دل سے اس کے فگر اور قد کی تعریف کی، وہ جھیم کر رہ گئی۔ پارٹی کے دوران مسلسل وہ سیرش کو ہی دیکھتی رہی، اس کے بے پناہ اعتماد کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی، اور یہ انکشاف تو اسے ششدر ہی کر گیا کہ یہ دونوں کی لو میرج ہے۔ ڈنر کے بعد جب سیرش اور خوشنما کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تو سیرش اپنی عادت کے مطابق جلد ہی بے تکلف ہو گئی۔ فرید میرے بہنوئی کے دوست ہیں، ایک پارٹی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے تو خیر ہمیشہ سے ہی نیوی بہت پسند رہی ہے۔ فرید کو بھی میرا کانفیڈنس اور میرا گفتگو کا انداز بہت پسند آیا۔ ہسٹری سے انہیں بھی دلچسپی تھی اور مجھے بھی، میری معلومات سے تو وہ ایک دم متاثر ہو گئے۔ اس نے مزے سے بتایا اور وہ حیران سوچتی رہی، بھلا معلومات سے متاثر ہو کر شادی بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا کسی کے بات کرنے کے انداز سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ جو بھی تھا، سہرش سے ملاقات اور اس پارٹی میں شرکت کرنا دونوں ہی اس میں ایک مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ سہرش سے اسے یہ جانا کہ کسی بھی انسان میں محض کمیاں ہی نہیں ہوتی، قدرت ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تحفہ تو دے ہی دیتی ہے۔ سہرش کا بدن بھاری تھا تو کیا ہوا، دل تو بڑا نرم و ملائم سا تھا، قد چھوٹا تھا تو کیا ہوا، ذہانت کا گراف اچھی اچھوں سے بلند تھا، ہونٹ گلابی نہیں تھے لیکن دانت موتیوں کے سے شفاف تھے، آواز سریلی نہیں تھی لیکن باتیں دل موہ لینے والی تھیں، رنگ سانولا تھا لیکن آنکھوں میں قدرت نے شہد گھول رکھا تھا۔ فنکشن میں موجود تقریباً سبھی افراد کا اسے پسندیدگی سے دیکھنا خود اس کا اعتماد بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ اپنا لمبا قد جس سے وہ سدا شرمندگی کا شکار ہی رہی، پہلی بار اچھا لگا جب سب نے ہی کہا، خوشنما یہ لباس تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اپنی کم گوئی کے باعث وہ ہمیشہ جھیمتی ہی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، اس لیے محفل میں زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتی۔ آج اس کی اس ادا کو بھی قبول کر لیا گیا، باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا نام دے کر۔ آج انجمن خوب سج دھج کے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 لڈو بھی تھے۔ خوشنما کو یاد آیا، کل اس کے سسرال والوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا، یقیناً شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہوگی، جبھی اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ آپ کو بھی مبارکہ بھابھی جی، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ اس کے مبارکباد دینے پہ وہ بڑی مدبر سے بن کے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ رباب کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ کل سے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی، جب سے اس گھر میں خوشنما کا اضافہ ہوا تھا اس کا دل یہاں خوب لگتا۔ ویسے انجمن تمہارا منگیتر کرتا کیا ہے؟ رباب نے پوچھا۔ جی اپنا کاروبار ہے اس کا، آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا جی، تو اس کا دھندا خوب زوروں پہ ہے۔ کیوں، کیا وہ ڈھولک کرائے پہ چڑھاتا ہے؟ نصیب نے کمرے سے نکل کر گفتگو میں حصہ لیا۔ ہائے ہائے، کیوں جی، خیری صلاح، وہ بگڑ گئی تو پھر بینڈ باجے والوں کے گروپ میں ہوگا؟ نہ جی، میرا چیما کوئی مراسی ہے، وہ تو جی شادیوں پہ کھانے پکاتا ہے، انجمن نے فخر سے بتایا۔ اچھا نائی ہے، ایویں ہی اتنا کاروبار ہے، اتنے بندے ملازم ہیں، وہ کوئی آپ دیکھ پکاتا ہے، بس دیگوں کے پاس منجی ڈال کے مسالے نوکروں کو پیس کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے منگیتر کا گریڈ واضح کیا۔ یوں کہو نا کہ ہیڈ باورچی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو اس ذکر کو، ایک بات تو بتاؤ، وہ سلجھو انداز میں دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ من دو من، آج تم نے اتنا لشکاتا لال جوڑا بھی پہن رکھا ہے، چہرے اور گردن پہ پاؤڈر بھی تھپا ہے، کلائیوں میں چوڑیاں بھی پسا رکھی ہیں، نینوں میں کاجل بھی بہہ رہا ہے، بالوں میں تیل کی شیشی بھی اونڈیل رکھی ہے، ناک میں لونگ، کان میں بندے بھی پہن رکھے ہیں، کمر پہ شیشوں والا پراندہ بھی لہرا رہا ہے، پھر بھی تم خوبصورت کیوں نہیں لگ رہی؟ انتہا اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد سنجیدگی سے پوچھا گیا سوال سن کر شرم سے لچکتی ایک دھوری ہوتی ہے انجمن بھڑک اٹھی۔ آپ بھی نہ پائی جان، بڑی زیادتی کرتے ہو، اپنا رنگ کیا چٹا ہے، ہر ویلے دوسروں کو باتیں ہی سناتے رہتے ہو۔ رنگ کا کیا ہے، وہ تو رنگیلے کا بھی چٹا ہی ہے، آپ کے ذرا بال جھڑ جائیں، موٹے ہو جاؤ تو رنگیلے ہی لگو گے، بڑی جرت کے ساتھ کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ رباب اور خوشنما اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہ کر سکی اور نصیب شرمندہ سا باہر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ خشک-نما، نہ جانے کس نے آپ کو محترمہ لکھتے ہوئے یہ رجسٹری بھیجی ہے، پکڑیے۔ اس کی گود میں خاکی لفافہ پھینکتے ہوئے وہ صوفے پہ نیم دراز ہو گیا۔ نانو بھی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئی، خوشنما حیرت زدہ تھی، اسے کون رجسٹری بھیج سکتا ہے؟ اس کا دھیان تاجور آنٹی کی طرف گیا، لیکن وہ تو خط ہی بھیج سکتی تھی، جبکہ اس لفافے کا تو اچھا خاصا وزن تھا۔ تجسس سے بے قرار ہو کر اسے وہیں بیٹھے بیٹھے لفافہ کھول لیا، ایک معیاری ماہنامے کا پرچہ پھسل کر گود میں آ گرا۔ رباب رسائل کی شیدائی تھی، اس سے پہلے اسے اچک کر رسالہ کھول لیا، اندر مختصر سے خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ محترمہ خوشنما صاحبہ کی نظم ناقابل
نہ صرف قابل اشاعت ہے بلکہ ایڈیٹر صاحب نے بے حد پسند کی تھی اور اس سے مزید کلمی تعاون جاری رکھنے پہ اصرار بھی کیا تھا۔ رباب جلدی جلدی صفحے پلٹنے لگی جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں تک بندی کر لیتی ہوں، لیکن کسی کو خبر ہوئی جسے وہ مذاق سمجھ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا۔ رباب اس کی نظم باواز بلند سب کو پڑھ کے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے دل میں بسا لے تو میں اس کی دھڑکن دھڑکن پہ اپنے لب رکھ دوں، وہ مجھے آنکھوں میں چھپا لے تو میں اس کی پلک پلک پہ ستارے بھر دوں، لیکن وہ تو مجھے اپنی مٹھی میں رکھتا ہے جہاں میں سانس بھی اس سے مانگ کے لیتی ہوں۔ خوشنما کا سر جھک گیا۔ دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے ان جذبات کا سر عام اشتہار لگوانا تو اس نے نہیں چاہا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے رباب کو دیکھا، کہیں اس کی شرارت تو نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت نے زیادہ شک نہ کرنے دیا۔ تو پھر کیا باجی؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ باجی، نانو اور تو اور ابا جی تک اس کی نظم کی تعریفیں کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ اب ہمارے گھر میں ایک اہل علم کا اضافہ ہو گیا ہے، نانو نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ تو واقعی فخر کی بات ہے کہ ہماری بہو کا شمار اب ادیبوں شاعروں میں ہوگا۔ آخر اتنے معیاری ماہنامے میں بڑے بڑے نامی گرامی شعراء کے کلام کے ساتھ اس کی نظم شائع ہوئی ہے۔ ابا جی کا جوش بھی قابل دید تھا۔ اس نے نصیب کا رد عمل جانچنے کے لیے چپکے سے اس طرف دیکھا۔ وہ اسنوکر ٹورنامنٹ میں پوری طرح مگن تھا۔ جل گئے۔ خود پسند اور احساس برتری کے شکار افراد کسی کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ انہیں کہاں اچھا لگ رہا ہوگا کہ میری کسی صلاحیت کی یوں قدر ہو۔ اس نے خود میں احساس برتری پیدا کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن غرور و فخر سے صدا کے لرزک دل نے آئینہ دکھا دیا۔ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظم تم نے کس کے لیے لکھی ہے۔ تو پھر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ مجھ سے اچھی تو انجمن ہے، کم از کم منہ پہ بات تو جرأت سے کر جاتی ہے، میں تو دل ہی دل میں کچھ کہنا چاہوں تو بات نہیں بنتی۔ بھابھی، آپ صرف شاعری کرتی ہیں یا افسانے بھی لکھتی ہیں؟ دوپہر کو وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب رباب نے پوچھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تنہائی میں ڈائری میں کبھی کبھار وہ جو چند الفاظ ترتیب دے لیتی تھی اسے کسی انجان کی شرارت کے باعث تسلیم کر لیا جائے۔ نہیں، کبھی کوشش نہیں کی لکھنے کی۔ ویسے افسانے پڑھنا پسند ہے مجھے بھی، لیکن ممی بہت ناراض ہوتی ہیں میری اس عادت سے، کہتی ہیں لڑکیاں آئیڈیلسٹ ہو جاتی ہیں افسانے پڑھ پڑھ کے۔ کیا واقعی؟ ہو سکتا ہے، شاید نہیں۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اسے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے اگر آپ نے کوئی آئیڈیل بنا بھی رکھا ہوگا تو وہ نصیب بھائی کی صورت میں آپ کو مل ہی چکا ہے نا بھابھی؟ خوشنما جانتی تھی برابر کے کمرے میں نصیب کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا ہے، اس لیے اسے سنانے کو ذرا بلند آواز میں بولی۔ کیسا آئیڈیل رباب؟ وہ جو افسانوی ہیروئنس کے تصور پہ چھایا ہوتا ہے وہ والا؟ مجھے تو آج تک ان کے آئیڈیل ہیروز کے خاکے ہی سمجھ نہیں آ سکے۔ گھنے گھنگریالے بھورے بال، چوڑی پیشانی، بھوری کانچ سی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، گھنی مونچھوں کے تلے مسکراتے گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ ذرا ان سب کو تصویری خاکہ دے کر دیکھو، ایوب کوسو کی شکل کی تصویر بنتی ہے۔ رباب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ خود خوشنما اپنی جرأت پہ حیران تھی، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی، نہ لفظ آگے پیچھے ہوئے۔ بڑی صفائی کے ساتھ وہ در پردہ نصیب کے گورے رنگ اور خدوخال پہ وار کر گئی تھی۔ اس کامیابی نے اسے اور دلیر کیا۔ اور ابھی تمہارے سامنے انجمن کہہ رہی تھی کہ گورا رنگ تو رنگیلا کا بھی ہے، اسی سے اندازہ کر لو کہ مردوں کے اوپر یہ تشبیہات اور حسن کے استارے کتنے بے ڈھنگ معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں موجود نصیب یقیناً تل ملا رہے ہوں گے، اسے مسرور ہو کر سوچا۔ کیا بحث چل رہی ہے بھائی؟ نرمین باجی اندر آئی۔ خوشی، تم سے ایک کام تھا، 2-3 دن ذرا ٹائم نکال کر جگنو اور بلبل کو پڑھا دینا، ان کی ٹیوٹر ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں باجی؟ وہ گھبرا گئی۔ جگنو اور بلبل دونوں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اردو میڈیم میں رہی، اسکول سے کالج تک۔ لیکن باجی ان کا کورس تو بہت مشکل ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں۔ او کم آن خوشی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جگنو 3rd میں ہے اور بلبل نرسری میں۔ ایسا کیا افلاطونی کورس ہے ان کا؟ اور تم نے ایم اے کس لیے کر رکھا ہے؟ لیکن میں نے ایم اے اسلامیات میں کیا ہے، جبکہ جگنو کے سب سبجیکٹس انگلش میں ہیں۔ میری انگلش بیکن ہاؤس کے لیول کی نہیں ہے، میں پڑھا نہیں پاؤں گی۔ اسے معذرت کرنا چاہیے، لیکن نرمین باجی نے ایک نہ سنی۔ تم اردو میڈیم میں پڑھی ہو مگر کالج تک انگلش سبجیکٹس پڑھ تو رکھا ہے نا؟ ایسی بات بھی نہیں کہ پرائمری لیول تک کی انگلش نہ سمجھ سکو، نخرے مت کرو۔ یہ تانا کاری ثابت ہوا۔ اپنے انکار کو نخرہ سمجھنا اسے پسند آیا اور وہ فوراً پڑھانے پہ تیار ہو گئی۔ دیکھا، تم ہاں وہاں جھجک رہی تھی۔ جگنو تو اتنا خوش ہے تم سے پڑھنے کے بعد کہ کہنے لگا ٹیوٹر سے زیادہ اچھی طرح چچی بات سمجھاتی ہیں، اس کا آج کا پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ ہاں واقعی، دراصل کانوینٹ اسکول کے نام کا رو بھی اتنا ہوتا ہے کہ میں کترا رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا میری انگلش اتنی بری بھی نہیں، پرائمری لیول تک تو میں اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو انگلش جگنو 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے
وہ میں نے انٹر میں پڑھی تھی، اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک روز انہیں بھیج دیا کیجیے۔ روز پڑھانے کی آفر اس نے یہ سوچ کر کی کہ نصیب تو شاید ایک آدھ روز میں جانے والا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر زیادہ تر و تازہ ہو کر بچوں کو پڑھا سکے گی، اس کی موجودگی ہر وقت خوشنما کے اعصاب پہ سوار رہتی۔ ویسے وہ نوٹ کر رہی تھی 2-3 دن سے وہ کم ہی اس کے مذاق اور طنز کی زد میں آ رہی تھی، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اب خوشنما نے ہی اس کی پھپتیوں کو خاطر ملانا کم کر دیا تھا۔ اب پہلے کی طرح اس کے کسی دل جلے ریمارکس پہ وہ گھنٹوں پڑتی نہیں رہتی تھی، نہ ہی خود ترسی کا شکار ہو کے کمرہ بند کر کے رویا کرتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی باتوں کو خاطر ملائے بغیر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرے۔ اب گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اسے اپنی ہی سبکی کا احساس ہلکا نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے خلوص اور اعتماد نے اس کو اتنا بھاری بھرکم کر دیا تھا کہ فقط اس ایک شخص کی بے اعتنائی اور ناپسندیدگی اسے ڈاوا ڈول نہیں کرتی تھی۔ اس کی شخصیت میں یہ تبدیلی اس ایک مہینے کے اندر اندر ہوئی تھی۔ اس ایک مہینے میں اس نے شدت سے نصیب کی چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں اور اس گھر کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے خاصی جگہ ہے۔ وہ ساری عمر سکون کے ساتھ اس گھر کی چار دیواری میں گزار سکتی ہے، یہاں تحفظ بھی ہے، اعتماد بھی، محبت بھی اور خلوص بھی، جبکہ نصیب اس نے سن رکھا تھا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور کبھی کبھی وہ شدت سے محسوس بھی کرتی تھی کہ انچاہی سہاگن ہونے کا کرب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس اسے خدا کی حضور سر مسجود ہونے پہ مجبور کر دیتا کہ شوہر کے نہ صحیح سسرال والوں کے دل میں تو جگہ بنا لی ہے اس نے، اور اگر کل کلا کو نصیب اپنی گھر ہستی نے سرے سے کسی پسندیدہ ہستی کے ساتھ بنانا چاہے تب بھی در بدری اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ اس گھر کے اندر اس کے قدم مضبوطی سے جمے تھے، اسے نصیب کے واپس اسلام آباد جانے کا انتظار تھا۔ پرسوں ہی نانو نے ذکر کیا کہ نصیب کی 1 ماہ کی چھٹی ختم ہونے والی ہے، تو اسے اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ سے رکھتا محسوس ہوا، لیکن وہ سر پٹا کے رہ گئی۔ جب یہ بوجھ سر سے گزر کر دل پہ آن ٹھہرا، وہ واقعی چلے جائیں گے؟ اس اداس سے سوال کے جواب میں اس کے پاس صرف سناٹے تھے۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، ہو نہیں پاتی تھی۔ لو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ انہیں تم پڑھا دیا کرو۔ باجی کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی۔ لیکن اب تمہیں بھی تو پرسوں اسلام آباد چلے جانا ہے، تمہاری وجہ سے میں تو بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ گئی ہوں۔ اتنے کم دنوں میں تم نے میری عادتیں ہی خراب کر ڈالی۔ اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلے گا جب سارے گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر میرے کاندھوں پہ آ جائے گی۔ نرمین باجی نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ اڑی اڑی رنگت کے ساتھ نصیب کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ تردید کرے اور کچھ نہیں تو جھلا کر اتنا ہی کہہ دے، میرا کیا دماغ خراب ہے جو اسے ساتھ لے کر جاؤں؟ اس سوغات کو آپ ہی سنبھالیے جو اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی ہیں۔ وہ امید بھری نظروں سے یہ دل شکن جملہ اس کے لبوں سے ادا ہونے کے انتظار میں اسے تکنے لگی، جو آج اس کے لیے حیات بخش ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اسے کہا تو یہ، اسی لیے تو لے جا رہا ہوں، آپ نے میری بیوی کو باورچن اور دھوبن بنا کے رکھ دیا۔ ایک تو بیچاری پہلے ہی اللہ کی طرف سے تول کر پاؤ بھر گوشت لائی تھی، آپ نے اور نانو نے 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ہی ڈھانچہ کر دی۔ اب دیکھنا میرے سارے دوست احباب کیا کیا تبصرہ کریں گے، دلہن کیا ہڑپا سے کھود کر نکالی ہے، ذرا خود کو ایک نظر دیکھیں، لیٹ لیٹ کر اور بے تحاشا اور اندھا دھند حسین ہو گئی ہیں۔ چلو چلو چلو، نرمین باجی کو اس کا اپنی صحت پہ تبصرہ پسند آیا۔ موٹی کب ہوئی ہوں میں؟ ہاں، پہلے کی نسبت اب جسم ذرا بھر گیا ہے۔ جی ہاں، لبالب، اس کے فل بدی جواب پہ تب کر باجی واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اب تک بت بنی بیٹھی تھی۔ نصیب نے اٹھ کے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ خشک نما جی، مری مری سی آواز میں وہ بولی، صرف کل کا دن ہے تیاری کے لیے، پیکنگ شروع کر دو۔ کیا میں واقعی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اسے یقین آ رہا تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، وہ بغیر کسی دباؤ کے اسے اپنے ساتھ کیسے لے جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مذاق کر رہے ہوں گے۔ تو اور کیا کروں؟ بیوی تم میری ہو، مجھے سزا ملی چاہیے تمہیں بھگتنے کی۔ میرے گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ تمہیں ان کے سینے پہ مونگ دلنے چھوڑ جاؤ؟ کڑوے انداز میں کہتا وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ ڈھیر کرنے لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی، پھر سے ہمت کمزور پڑنے لگی، الفاظ اندر ہی رسک ہونے لگے اور زبان گونگ ہو گئی۔ نصیب آپ خود پسند ہی نہیں، اذیت پسند بھی ہیں۔ اس کی چوڑی پشت کو شکایتی نظروں سے دیکھتی وہ دل کے پھپھولے دل میں ہی پھوڑنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہ آپ کا تو معیار بھی بڑا اونچا ہے، حسن کے نہ جانے کس شاہکار پہ میں آپ 100 نقص نکال دیتے ہیں، جبکہ میں تو حسن کی کسی تشریح پہ پوری نہیں اترتی۔ مجھے یہیں رہنے دیجیے پلیز۔ وہ بند لبوں سے التجا کرنے لگی۔ اس کی خاموش فریادیں خاموش رہیں۔ ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا، کسی اور نے بھی اسے خوشنما کو ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ 2 دن تک اس کے آنسو نہیں تھمے۔ سب سے ملتے وقت وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئی جیسے اس کی رخصتی 7 سمندر پار ہو رہی ہو۔ خود کو سنبھالو خوشی، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ یہ تو اسلام آباد ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر، ہر مہینے آ جایا کرو، بلکہ ہر ہفتے۔ نانو نے تسلی دی۔ ہاں نصیب، آئندہ تمہارا
ہر ویکینڈ یہیں گزرے گا اینڈ دیٹس فائنل. حسین بھائی نے آرڈر دیا. ابا جی نے ڈھیر ساری دعائیں دیں. رباب اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے دیر تک روتی رہیں. باجی نہ جانے کیوں روتے میں بھی بار بار اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی. یہ تو الٹا کام ہو گیا. غمگین بھابھی آج دلشاد بیگم بنی ہوئی ہیں اور خشک نما نے دنیا کی سے خشکی مٹا ڈالنے کا عزم سر کر لیا ہے. آنسو بہا بہا کر. ہاں بھائی بند دو بند. تمہارے اسٹاک میں اس وقت کوئی گانا ہے جو اس وقت سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہو؟ جواباً انجمن نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا. ہے میں نے گانا گانے کو کہا تھا. تم تو قوالی کرنے بیٹھ گئی. نصیف کی سنہری رنگت تمتما رہی تھی. نہ جانے کس احساس سے راستے بھر وہ گنگناتا سیٹی بجاتا رہا. وہ کمپنی کی طرف سے دی گئی گاڑی میں بائی روڈ اسلام آباد جا رہے تھے. ڈرائیور کے لحاظ سے شاید وہ اسے چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ خوشنما نے سوچا. گھر جاتے ہی یہ پھر سے وہی بن جائیں گے. اسے گردن موڑے بغیر کے نکیوں سے اسے دیکھا. سر سیٹ کی پشت سے لگائے وہ شاید سو گیا تھا. آج اسے شیو بھی نہیں کی تھی. براؤن رواں روشنی کے عکس سے چہرے پہ پھیلے سونے کے ذرے کی طرح دمک رہا تھا. بلا کی معصومیت لیے وہ اسے ایک دم ہی اچھا لگا. کیا تھا جو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک حساس سا محبت کرنے والا دل بھی ہوتا. اسے پہلی بار واضح طور پر اس کی وجاہت کو تسلیم کیا. دراصل اس کا رویہ اتنا دل شکن ہوتا کہ خوشنما کا دھیان کم ہی اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کی طرف جاتا تھا. وہاں تو پھر سارے اپنے تھے. یہاں اجنبی شہر میں بیگانے لوگوں کے سامنے بھی اگر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو اسے نئی فکر لاحق ہوئی. اف توبہ، کیا مصیبت ہے. میں تو یوں مری جا رہی ہوں جیسے مجھے مقتل گاہ لے جایا جا رہا ہو. کیا کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ؟ اسے بہادر بنتے ہوئے سوچا. ہر شخص کا ایک معیار ہوتا ہے. اگر میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تو مجھے حقیقت پسندی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے. بڑی میچورٹی کے ساتھ اسے خود کو سمجھا لیا. نانو میری کم کوئی احساس ذمہ داری اور سگڑاپے کی وجہ سے مجھے پسند کرتی ہیں. ابا جی کو میرا نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنا پسند آیا تھا. نرمین باجی کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں کام سے گھبراتی نہیں ہوں. رباب کی مجھ سے دوستی کی وجہ ایک جیسی دلچسپیاں تھیں. اب اگر نصیب کو مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ مجھ میں نہیں. ان کا معیار شاید صرف اور صرف حسن ہے جو مجھ میں نہیں. کم از کم ان کے تصور کے مطابق تو نہیں. اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں. اس میں نہ میرا قصور ہے نہ ہی ان کا. ہاں، ایک بیوی ہونے کے ناطے میں یہ کوشش ضرور کروں گی کہ یا تو ان کے معیار کے قریب تر پہنچ جاؤں یا پھر ان کا معیار بھی بدل ڈالوں. کیا مجھے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنی بقا کی جنگ کے لڑنے کے لیے تھوڑا بہت بھی ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے؟ کیا میں اتنی بے بس ہوں؟ کیا میری سوچ بھی اتنی ہی سطحی ہے کہ نئے نقش اور رنگت کے کمپلیکس سے اوپر ابھر ہی نہ سکے؟ آخر مجھ میں کچھ تو ہے جو کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں نصیب کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ اسے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اپنی سوچ کو ایک واضح عزم کی صورت دے ہی ڈالی. اسلام آباد شروع ہو گیا. صاف شفاف چوڑی سڑکیں اور باروک سرکاری عمارتیں دیکھ کر اس نے پوچھا، اسلام آباد کیا کوئی ڈرامہ ہے جو شروع ہو گیا؟ الٹا ہی جواب ملا. وہ صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے اور راستے میں صرف ایک آدھ جگہ آدھے گھنٹے کے لیے چائے پینے رکے تھے. اب دن کے 10 بجے ان کی گاڑی اسلام آباد کی سب سے مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھی. ایک پر رونق مارکیٹ کے درمیان اونچی سی براؤن بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی. اسے سر اٹھا کے دیکھا. دن کے اس وقت اگرچہ مارکیٹ میں خاص چہل پہل نہ تھی لیکن گرد و پیش کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک مصروف ترین شاپنگ سینٹر ہوگا. بوتیکس، سپر اسٹورز، ریستوران اور آفیسز کے بورڈ لگے تھے. اسی بلڈنگ کے اوپری فلورز پہ رہائشی فلیٹس تھے جن میں سے ایک کا لاک وہ کھول رہا تھا. کیا آپ کا آفس یہاں سے قریب ہی ہے؟ اسے قیاس کیا. نہیں، میرا آفس تو سیکٹر ایف کے قریب ہے. اسے اس علاقے کا سکون اور خوبصورتی قابل رشک سمجھے جاتے ہیں لیکن میرا دل وہاں نہیں لگا. میں شروع میں ایک کلی کے ساتھ وہیں پہ بنگلہ شیئر کرتا تھا. ایک تو پہلے ہی فیملی سے کٹ کر دوسرے شہر میں رہنا اور پھر وہ اتنے سرد ماحول میں، اس لیے یہ فلیٹ لے لیا. یہاں دن کے کسی بھی حصے میں سنسانی نہیں ہوتی. ویسے اگر تمہیں یہ پسند نہ آیا تو جہاں تم کہو گی بنگلہ لے لیں گے. بیڈ روم کے لاک کھولتے ہوئے اسے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ بے ہوش ہوتی ہوتی بچی. بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا. اس کمرے کی کلر اسکیم، پردے، فرنیچر، کارپیٹ، حتیٰ کی پینٹنگ تک وہی تھی جو جہلم والے گھر میں تھی. اس کی حیرت بھانپ کر نصیب نے بتایا، میں بہت ہوم سک ہو رہا تھا پہل. گھر والے تو آ نہیں سکتے تھے. میں گھر ہی اٹھا کے اس کمرے میں لے آیا. وہ ہولے سے ہنسا اور خوشنما حیران سوچ کر رہ گئی کہ کیا یہ شخص بھی ایسے جذباتی دور سے گزر سکتا ہے. تم ناشتہ کرنا چاہو تو ڈرائیور سے منگا لو یا خود ہی کچن میں جا کر بنا لو. مجھے یاد نہیں لیکن تھوڑا بہت تو سامان ہوگا ہی فریج میں. کل فرصت سے بیٹھ کے لسٹ بنا دینا ضروری چیزوں کی.
لسٹ تو بنا لوں گی، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں خود ہی یہ شاپنگ کر لوں، یہاں کی مارکیٹ سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ اینی وے، اس کا مصالحت آمیز دوستانہ سا رویہ خوشنما کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بعد کے کام ہے، فی الحال تم رات کے فنکشن کا سوچو۔ میرے یہاں کے دوست شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ہمارے لیے بلکہ تمہارے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی ہے آج رات کو پی سی میں۔ تم کچھ ریسٹ کر لو، پھر تیاری کر لینا۔ آج ہی تو ہم آئے ہیں اور آج ہی پارٹی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کیسی پارٹی ہو، کیسے لوگ ہیں، میں تو خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی، دوسری تیاری کیا کروں؟ اچھا پھر آپ ایسا کیجئے، 2 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، میں پارلر جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میک اپ بالکل بھی نہیں آتا، اور یہاں نہ رباب ہے نہ نرمین باجی۔ ڈرائیور تو مجھے بہت ضروری کام ہے، ورنہ میں ضرور۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا دیکھتے ہیں کوئی حل۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب آؤں، البتہ ایک خاتون آئیں گی، ریبا نام کی، میرے دوست کی مسز ہے، ان کے ساتھ چلی جانا، جہاں بھی وہ لے جائے۔ البتہ میری تمام تیاری کر کے جانا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ وہ ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے تمام انداز و اطوار اتنے نارمل سے تھے کہ خوشنما کو یقین نہ آ سکا یہ وہی نصیب ہے جو سیدھی سادی بات بھی بغیر طنز کے سلما ستارے ٹانکے بغیر نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً اس کی ہر بات کا الٹا مطلب نکال کر اسے شرمندہ کرنا تو جیسے اس کی عادت تھی۔ کافی کے ساتھ چند بسکٹس لے کر وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون تھی۔ وہاں سے نکلتے وقت اس کے دامن میں اندیشوں وسوسوں کے سوا کچھ نہ تھا، نا امیدی اور مایوسی کی گھٹا ٹوپ تاریکی تھی۔ رستے بھر وہ خود سے الجھتی آئی تھی، لیکن اب جیسے دل کو قرار سا مل گیا ہو۔ وہ خود اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ پھر ربا آئیں، مسز ولی بڑی گرم جوشی اور اخلاق سے اس سے ملی، باتونی اتنی کہ ایک بات کہنے کے بعد مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلی بات شروع کر دیتی۔ اللہ، کس قدر شوق تھا تم سے ملنے کا، نصیب نے تعریفیں کر کے اتنا اشتیاق بڑھا رکھا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ وہ چونکی، شادی سے پہلے نصیب نے بھلا کب دیکھ رکھا تھا مجھے، اور بعد میں وہ اسلام آباد گئے ہی نہیں تو تعریفوں کے جھوٹے پل کب باندھے؟ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ربا پھر شروع ہو گئی۔ ہمارے پورے سرکل میں بس ایک وہی کنوارا رہ گیا تھا، ہمارا تو خیال تھا شاید ہی اس کی پسند کے مطابق کوئی لڑکی ملے۔ عجیب و غریب سی تو اس کی شرطیں تھیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کون سی، لیکن ربا اب اس کے شام کو پہننے والے ڈریس کی تعریف کرنا شروع ہو گئی۔ واو، بڑی زبردست چوائس ہے تمہاری، کوئن آف دی ایوننگ تم ہی لوگوں کی اس بلیک ساڑی میں۔ ویسے بھی تمہاری ہائٹ اور فگر اس ڈریس کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئی نو، بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے بیگ شولڈر پر لٹکایا اور نکلنے کو تیار ہو گئی۔ اب اس تعریف نے اسے چونکایا نہیں تھا۔ پورے 3 گھنٹے گزار کر وہ فلیٹ پہ پہنچی تو نصیب آ چکا تھا۔ تم نے لنچ لیا؟ اس کے سامنے KFC کے لنچ باکسز بند پڑے تھے۔ خوشنما نے وال کلاک پہ نظر ڈالی، شام کے 6 بج رہے تھے، پھر بھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، وہ ربا اصرار کر رہی تھی تو ہم نے اوکے اٹس آل رائٹ، مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں تم تکلف میں نہ ماری جاؤ۔ ویسے اگر کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو پلیز جوائن می، بٹ ود 2 cups آف ٹی۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے سامنے بھاپ اڑاتا مگ رکھنے کے بعد وہ سامنے ہی بیٹھ کے بے تکلفی سے اس کی پلیٹ سے فرنچ فرائز اٹھا کے کھانے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پہ تازہ میک اپ کو دیکھنے لگا۔ ہیئر اسٹائل اور میک اپ سے بالکل مطابقت نہ رکھنے والے لون کے ہلکے آسمانی سوٹ میں ملبوس وہ عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن اسے شاید اس کا احساس تک نہ تھا۔ کمرے تک جا کے وہ دوبارہ پلٹا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن تک لے جا رہی تھی۔ یہ تم نے کون سا سوٹ نکال دیا ہے؟ بلیک ڈنر سوٹ نکال دو، یا پھر گرے لائننگ والا جو آنٹی کے گھر پہنا تھا۔ میں ان 2 کلرز میں آپ کو دیکھ کے تنگ آ چکی ہوں۔ بڑی ہمت کی تھی اسے یہ فکرہ ادا کرنے میں۔ آپ یہ والا سوٹ ہی پہن لیجئے پلیز، اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بلیک کلر آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے تو اس کی فکر مت کیجیے۔ وہ ایک لہجہ رکی، پھر مڑتے ہوئے کہہ گئی، میں نے اپنے لیے بلیک کلر کا انتخاب کیا ہے۔ کرش شیفون کی بلیک ساڑی میں وہ سچ مچ فون کلر کے سوٹ میں ملبوس نصیب احمد کی شخصیت کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس کی پورے اعتماد چال سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس لباس کو پہننے کا اس سے پہلے اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ساڑی کے پلو اور بلاؤز کی فل آستینوں پہ گولڈن نفیس کام تھا۔ سیاہ پتھروں والے گولڈ کے سیٹ، ایک کلائی میں رونمائی کا تحفہ اور دوسری میں ریسٹ واچ کے ساتھ وہ سادگی اور نفاست کا شاہکار لگ رہی تھی۔ ہال میں موجود نصیب کے کولیگز، ان کی مسز اور تمام لوگوں کا اپنے لیے شاندار استقبال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ سب اسے ایسے مل رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں۔ نصیب اس کا ہاتھ تھامے یوں ایک کے پاس لے جا رہا تھا جیسے وہ اس سے ملنے والی کوئی ٹرافی تھی جسے وہ سب کو فخر سے دکھا رہا تھا۔ نادر جمالی صاحب، ہماری بیگم نہ صرف آپ کی فین ہے بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی بڑی خوبصورت اور حساس شاعرہ ہیں۔
ایک بارش سے شخص سے اسے خوشنما کا تعارف کرایا تو وہ مروب سی ہو گئی، واقعی وہ اس کے پسندیدہ شاعر تھے۔ بہت خوب، یعنی ہمارے حلقے میں ایک اور شاعر کا اضافہ۔ بھئی اب تو ان گیٹ ٹوگیدر، نیو ایئر پارٹیز اور بون فائر کے ساتھ ساتھ مشاعرے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ مسٹر ولی نے خوش دلی سے کہا، آپ غزل کہتی ہیں خوشنما یا نظم؟ آپ کا ذریعہ اظہار ہے۔ نادر جمالی صاحب نے مشفق انداز میں کہا، جی بس کبھی کبھار نظم کہہ لیتی ہوں۔ بھئی ہم تو غزل کے شیدائی ہیں، لیکن اچھی نظم کہنے والوں کو بھی داد دیتے ہیں۔ ہاں بھابھی پلیز کوئی خوبصورت سی نظم سنائیے، نصیب کے کسی اور بے تکلف دوست نے اصرار کیا۔ بلکہ سنائیے نہیں، گنگنائیے وہی گیت جسے سن کر ہمارا یار مجنوں ہوا تھا۔ ولی کی بات پہ وہ بری طرح چونکی۔ نصیب کا کیا قصور، میں بھی جب صبح ان سے پہلی بار ملی تو دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ سننے کے بعد فدا ہی ہو گئی۔ ریبا نے انکشاف کیا، میں تو کہتی ہوں یہ 2 سال کیا، نصیب اگلے 2 سال اور بھی انتظار کرتا تو یہ خوش نما کا حق بنتا تھا۔ گیت، 2 سال، آواز، ان مبہم اشاروں میں وہ ایسا الجھی کہ کب تقریب کا خاتمہ ہوا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ نصیب نے اس کا کھویا ہوا انداز بھانپ کر سب کے اصرار کے باوجود جلد ہی جانے کی اجازت طلب کر لی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ مزید صبر نہ کر سکی۔ یہ سب کیا اصرار ہے؟ میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ کہیں یہ لوگ مجھے وہی تو نہیں سمجھ رہے؟ اس کے دماغ کے اندر جتنے بھی سوال کلبلا رہے تھے وہ سب اسے ایک ساتھ داغ دیے۔ ایک منٹ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، گھر تو پہنچ لینے دو۔ نہیں پلیز آپ ابھی بتائیے، وہ کون تھی جس کے لیے آپ 2 سال انتظار کرتے رہے اور پھر آپ کو مجبوراً مجھ سے شادی کرنا پڑی؟ وہ تم ہی ہو، اس نے رفتار آہستہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے بے وقوف مت بنائیے، آپ مجھے بھلا کب جانتے تھے 2 سال پہلے؟ جانتا نہیں تھا، مانتا تو تھا۔ آخر آپ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات؟ ہار مان کے وہ بتانے پہ تیار ہو گیا۔ تب خوشنما نے خود کو ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار کر دیا۔ جب مجھے یہ جاب ملی اور میں زندگی میں پہلی بار گھر سے دور ہوا تو میری حالت بہت عجیب سی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی امی کی وفات ہوئی تھی، کچھ اداسی اس کی تھی، بلبل تب ننھی سی تھی اور میں اس سے خاصا اٹیچ تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں شدید تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ہر وقت بچوں کی تصویریں پھیلائے بیٹھا رہتا۔ ایسے ہی کسی اداس سے دن میں نے بھابھی کو فون کیا، ان سے خبر ملی کہ بلبل اب چلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے دیکھنے کو مچل گیا، لیکن تب میرا ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا، میں جا نہ سکتا تھا۔ بھابھی نے اپنے بھائی کی شادی کی مووی بھیج دی جس میں بلبل ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ میری ساری اداسی دور ہو گئی اس مووی کو دیکھنے سے۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پیارے چہرے کھوج رہا تھا، بھابھی، ہنسی بھائی، ابا جی، جگنو، بلبل، سب کے پیارے پیارے پوز اسٹل کر کے دیکھ رہا تھا کہ ایسے میں تم سنائی دی۔ ہاں سنائی دی، میں نے غور کیا۔ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اسکرین پہ کئی بار تمہاری جھلک دکھائی دی تھی، لیکن میں چونکا تب جب تمہاری آواز سنائی دی۔ خوبصورت آوازوں کا میں ہمیشہ سے شیدائی تھا، تمہاری آواز سب سے جدا اور بھرپور رنگ لیے تھی۔ تم ڈھولک پہ چمچا بجاتے ہوئے مہندی کا کوئی گیت گا رہی تھی۔ تمہاری آواز کے لوچ کے سامنے ساری لڑکیاں سحرزدہ سی بیٹھی تھیں۔ میں اکثر وہ مووی لگا کر تمہارا گیت سننے لگا۔ تب مجھے صرف تمہاری آواز اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ شاید تم میرے حواسوں پہ چھانے لگی تھی۔ انجانے سے رستے سے تم کس طرح دل کے اندر تک پہنچ گئی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ تھا۔ میں تب باخبر ہوا جب پچھلے سال بھابھی نے میری شادی کا ذکر چھیڑا اور مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کس طرح چھن سے تم میرے تصور میں اتر آئیں، ہلکے سبز سوٹ میں، میک اپ سے بے نیاز، چمکتی شفاف بے داغ سلونی سی صورت کے ساتھ، سادہ سی آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ایک سحر تھا خوشنما تم میں کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے جکڑ گیا۔ نصیب کی آواز خوشنما کو کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ساری کہانی اسے پریوں کی کہانی لگ رہی تھی۔ بھابھی نے جیسے مجھے جھنجھوڑ کر دوبارہ یہ سوال کیا، تب میں نے سنبھل کر اشارے کنائے سے انہیں تمہارا حلیہ بتایا۔ بھابھی، وہ پہلی نظر میں چونکا دینے والی شخصیت نہ رکھتی ہو بلکہ زینہ بزینہ دل کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھلے کچھ بھی ہو مگر ان میں حیا کے سائے اور معصومیت کے عکس ضرور ہوں، اور سب سے بڑی بات اس کی آواز ضرور خوبصورت ہونی چاہیے بھابھی، جیسے چاندی کی گھنٹیاں، نہیں جیسے جھرنا یا پھر کوئل کے چہکار، اور بھابھی وہ اتنی معصوم ہو کہ اپنے حسن سے، اپنی کشش سے آگاہ ہی نہ ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم بھابھی کی قریبی عزیزہ ہوگی، اس لیے وہ میرے اشاروں کے ذریعے تم تک پہنچ ہی جائیں گی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ادھر ادھر لڑکیاں تلاشنا شروع ہو گئیں۔ کچھ عرصہ میں نے بڑے صبر سے انتظار کیا، پھر ان سے بات کر ہی لی۔ وہ بے حد حیران تھی، مجھے تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ میں رضامند تھا، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ بھابھی نے کچھ عرصہ اور انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ اتفاق سے کچھ روز پہلے ہی تمہاری اماں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہی سارے معاملات طے کیے۔ ابا جی کو کوئی اعتراض تھا نہ نانوں کو، سبھی میری خوشی میں خوش تھے۔
اور تمہیں اس گھر میں لانے کے لیے راضی۔ گھر آ گیا تھا، اسے گاڑی روکی، وہ اتر کر ایک معمول کی طرح آگے بڑھ گئی۔ اس کی خاموشی معنی خیز تھی۔ نصیب چپ چاپ اس کے پیچھے چل آیا۔ وہ بیڈ پہ گمسم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا خوشنما؟ کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی پہ ایمان نہیں لا رہی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں کیسے ایمان لاؤں، کیسے بھول جاؤں آپ کے شروع دنوں کے رویے کو، جو کچھ آپ اب کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ کیا تھا جو آپ اس وقت کہتے تھے جب میں لاکھوں امیدیں لیے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجائے آپ کے گھر آئی تھی؟ دل کی الجھن زبان پہ آ ہی گئی۔ لاکھوں امیدیں، ہزاروں خواب اور کروڑوں وسوسے، بدگمانیاں تو ان گنت تھیں، ان کی کوئی حد تھی نہ شمار۔ نصیب نے جتایا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بھابھی نے تمہارے سارے خدشے بیان کیے تھے مجھ سے کہ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ تمہیں ترس کھا کر انسانی ہمدردی کے طور پہ قبول کیا جا رہا ہے۔ پھر مہندی والے واقعہ نے مجھے یہ باور کروایا کہ تم خود ترسی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو۔ اس میں تمہارا قصور نہ تھا۔ تمہارے ساتھ جو حالات رہے اس میں اچھے خاصے مضبوط اعصاب کے مالک افراد بھی اپنا اعتماد کھو سکتے تھے۔ اس لیے تمہارا اعتماد واپس لانے، تمہاری بدگمانیاں دور کرنے کے لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ مجھ پہ ایسے عجیب و غریب فکرے کس کے اور سب کے سامنے میرا مذائقہ اڑا کے آپ سمجھتے تھے آپ میرا علاج کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت جان کر پھٹ پڑی۔ جانتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے بعد میرا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں۔ یہ تمہارے ابتدائی احساسات تھے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا طریقہ کارگر رہا۔ یار تم خود بتاؤ، اگر میں پہلی ملاقات میں وارفتگی جتاتا تو تم کیا سمجھتی؟ ترس، ہمدردی، ہے نا؟ اس لیے میں نے رفتہ رفتہ تمہارا اعتماد بحال کیا۔ سب سے پہلے ایک طویل چھٹی کے ذریعے تمہیں اپنے گھر اور گھر والوں کے قریب رہ کر ان سے مانوس ہونے کا موقع دیا، ورنہ سب سمجھ رہے تھے کہ ایک ماہ کی چھٹی میں نے کسی لمبے ہنی مون ٹرپ کے لیے لی ہے۔ جب تمہیں ایک بھرے پورے کنبے کی اپنائیت ملی تو خود پہ تمہارا اعتماد بحال ہوا۔ اب میری بے نیازی تمہیں کھلنے لگی۔ تم سوچنے لگی کہ جب اور لوگ تمہاری حیثیت تسلیم کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تب تم نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھانی۔ تمہارا بغیر کسی پس و پیش کے اسلام آباد چلے آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دلاتا، تم خود آگے بڑھ کر مجھے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ اور اگر اس سارے قصے میں آپ سے نفرت کرنے لگ جاتی، شدید نفرت، تو پھر لب دانتوں تلے دبا کے اسے شرارت سے پوچھا، نفرت؟ اور مجھ سے؟ رج کے سونے منڈے سے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا میں نفرت کے قابل ہوں؟ اس نے انگلی سے اس کا جھکا چہرہ اٹھا کے پوچھا۔ آج تو اس چہرے کی جگمگاہٹ عروج پہ تھی، خوشنما کی جیسے آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں تو اب تک یہی نہیں سمجھ پائی کہ آخر آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، ایک عام سی لڑکی میں؟ وہ اتنے قریب اسے پا کر اس کی شخصیت کے سحر سے مرعوب ہو گئی۔ جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھو لے، اس وقت کوئی اس کو میں آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ سحرزدہ سی آواز میں گنگناتا ہوا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ بل کھا کے پرے سے رکھ گئی۔ اور ایک بات اور، جس کا شک مجھے بہت پہلے سے تھا، میری ڈائری سے نظریں چرا چرا کر آپ ہی بھجواتے رہے ہیں نا؟ تم میرا سب کچھ چرا لو اور میں تمہاری دو چار نظریں تک نہیں چرا سکتا؟ نہیں، بلکہ سچ پوچھے تو یہ بھی آپ کا احسان ہی تھا مجھ پہ، ورنہ اس سے پہلے کب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ میں بھی کوئی صلاحیت ہے؟ اب ایک احسان آپ بھی کر دیجئے۔ اس سے فرمائش کی، عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی تم میرے سامنے بیٹھ کے کچھ گنگناؤ، پلیز۔ آج صرف چند بول اس کے اتنے اصرار پہ وہ مان گئی۔ رنگیلا ریت تیرے رنگ میں یوں رنگا ہے۔ نصیب نے فوراً اس کے ہاتھ پہ ہتھیلی جما دی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ خبردار لڑکی، خبردار۔ اچھا کچھ اور سناتی ہوں۔ برے نصیب میرے، برے نصیب میرے، میں نے تجھے۔ اسے ناراضی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو مشکل سے شرارت پہ آمادہ دل کو کان پکڑ کر سرزنش کی۔ برا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھو تم تنہا بھی ہو اور بے بس بھی، ظلم و ستم کی انتہا کر دوں گا۔ اس نے جلات سے افتشوہر کے سٹائل میں دھمکی دی۔ لو، ہم میں تنہا اور بے بس، ایک فون کروں، نانو، ابا جی، حسی بھائی، باجی سب آ جائیں آپ کی خبر لینے۔ اس کا مطلب ہے میں نے آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے۔ وہ روٹ کے دور بیٹھ گیا۔ پیچھے سے خوشنما نے دھیرے سے اس کے شانے پہ ٹیک لگاتے ہوئے گنگناہٹ بکھیری، منڈا سونے رنگ دا، دل لے گیا میرا سو رب دی، منڈا سونے رنگ دا۔